کتاب 21ویں صدی کا چنگیز خان، باب نمبر 31۔ دوسری صبح پریڈ گراؤنڈ میں تمام فوجیوں کو حسب مراتب ترتیب وار کھڑا کیا گیا۔ صوفیہ سب کے سامنے جنرل کی وردی میں کھڑا ہوا، اس کے پیچھے جنرل ڈیوڈ، جنرل بروس، جنرل لیوی اور جنرل گوریاں، اور ان کے پیچھے فوجی افسر ایک قطار میں کھڑے ہوئے۔ طوفانیہ کی آمد پر پوری پریڈ نے پرجوش نعرے لگائے۔ طوفانیہ پریڈ کے سامنے صوفیہ کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی جنرل کی وردی پہنی ہوئی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ اس کی وردی میں پھندنے اور ستارے وغیرہ کچھ زیادہ تھے۔ طوفانیہ نے وفاداری، لگن اور جرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم محض ایک چھوٹا سا قبیلہ نہیں رہے بلکہ قوم بن گئے ہیں۔ میرا اعزاز تمہارا اعزاز ہے، میری فتح تمہاری فتح ہے۔ تم نے میرے لیے اور اپنے لیے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی ہماری مزاحمت نہیں کر سکتا، کیونکہ نیلے آسمان کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تمہاری طرح میں بھی آئندہ کے احکامات کا انتظار کرتا ہوں۔ اب فتح کی خوشی میں خوب جشن مناؤ۔ جنگ کے نتیجے میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہاتھ آئی ہیں سب تمہاری ہیں، میرا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور طوفانیہ نے شاندار ضیافت کا آرڈر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ کے بعد تفریح اور موج میلے کی کیا اہمیت ہے۔ 70 عربستانی فوجی افسر قیدی بنا لیے گئے تھے، باقی فوجیوں کو واپس جانے دیا گیا تھا۔ ضیافت کے دوسرے دن طوفانیہ نے مشورے کے لیے اپنے جرنلوں ماموں دانیال اور رابی راہب کو طلب کیا۔ رابی راہب نے جھکتے ہوئے پورے احترام سے کہا، آقا عظیم، روحوں نے واقعی آپ کی مدد کی ہے، بہت مناسب ہوگا کہ آپ ان کے لیے قربانی کا اہتمام کریں۔ اور تمہارا کیا مشورہ ہے؟ طوفانیہ نے پوچھا۔ رابی نے نظریں جماتے ہوئے کہا، ان 70 افسروں کی جان میرے آقا، جنہیں آپ نے قیدی بنایا ہے۔ طوفانیہ نے بھویں سکیڑی اور سوچ میں پڑ گیا۔ جنرلوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بروس نے خیال ظاہر کیا، یہ 70 افسر ہمیشہ آپ کے لیے خطرہ بنے رہیں گے۔ طوفانیہ کی نظریں گوریاں اور لیوی پر سے ہوتی ہوئی صوفیہ پہ ٹھہر گئیں۔ تمہاری کیا رائے ہے صوفیہ؟ صوفیہ نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، بہت موتیں ہو چکی، یہ 70 بہادر اور جرت مند ہیں، بہتر ہے ان سے صلح صفائی کا معاہدہ کر لیا جائے۔ گوریاں، جو اب کچھ کہنے کے لیے بے چین تھا، بغیر مشورہ طلب کیے بلند آواز میں بول اٹھا، صلح صفائی کیا ہوا دشمن غدار دوست ہوتا ہے، انہیں قتل کرو، اور جو انہیں چھوڑنے کا مشورہ دیتا ہے وہ بھی غدار ہے۔ طوفانیہ نے بھائی کے بازو کو ڈھکیلتے ہوئے کہا، یہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، نہایت سنجیدہ مشورہ لیا جا رہا ہے، صرف 70 فوجی افسروں کی بات نہیں ہے، ہمیں اچھی طرح غور کرنا ہوگا کہ انہیں قتل کرنے سے جو رد عمل سامنے آئے گا وہ ہمارے لیے مفید ہوگا، یا انہیں چھوڑ دینے سے جو نتائج حاصل ہوں گے وہ مفید رہیں گے۔ بہتر ہے گوریاں، اب تم باہر جا کر اپنے ساتھیوں سے گپ شپ لڑاؤ۔ گوریاں کا غصہ تیز ہو گیا، لیکن بھائی کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر ضبط کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اب اس نے ڈیوڈ کی طرف نگاہ کی۔ تمہاری کیا رائے ہے ڈیوڈ؟ مائی لارڈ، جارج نیکولائی نے دشمن کے ساتھ ہمارے معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ بہتر ہے آپ ان افسروں کو روکے رکھیں تاکہ معاہدے کے وقت دباؤ کے لیے استعمال کیے جا سکے۔ معاہدے کا مطلب ہے کہ ہماری ریاست جولیانا کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ عربستان کا ایک ملک بھی ہمیں تسلیم کر لے تو سمجھ لیں کہ ہماری کامیابیوں کا آغاز ہو گیا۔ طوفانیہ نے اب دانیال کی طرف رخ کیا۔ ماما، آپ نے اب تک اپنی رائے نہیں دی ہے کہ ہم ان 70 افسروں کے ساتھ کیا کریں۔ ڈیوڈ کی رائے درست ہے، دانیال نے کہا۔ معاہدہ جارج نیکولائی کی ضمانت کے ساتھ ہوگا اور یہ قیدی معاہدے کے بعد ہی رہا کیے جائیں گے۔ لیکن ایک بات بتائیں ماما، کہ فادر جارج بیک وقت ہم سے بھی اور ہمارے دشمنوں سے بھی ایک جیسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بیٹے، اب ذرا بات تفصیل سے بتانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو تم اس حقیقت کو سمجھ لو کہ تمہارا اپنا کوئی ددھیالی قبیلہ نہیں رہا ہے۔ تم نیلے آسمان کو مانتے رہو، لیکن نانیال کی طرف سے اب تم وہی سمجھے جاؤ گے جو ہم ہیں، یعنی جوڑا نسل اور مذہب کے لوگ۔ اور جارج نیکولائی کی ساری امداد ہماری وجہ سے تمہیں حاصل رہی ہے، کیونکہ ہاک لینڈ میں ہمارا اثر و رسوخ خاصا ہے۔ اب چونکہ عیسائیوں کا بھی وہی مقصد ہے جو ہمارا ہے، اس لیے ہاک لینڈ کے دانشوروں کا یہی مشورہ ہے کہ مسلمان ملکوں پر براہ راست قبضہ کرنے کے بجائے اب ان کے وسائل پر ان کے ذریعے ہی قبضہ کیا جائے، اور ہر حالت میں ان کی سوچ کو اور فکر کو ایک نہ ہونے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عربستان میں اتنے سارے ملک کبھی ایک فکر کے مالک نہ ہوئے، ورنہ سب مل کر یہ طے کر لیں کہ ہماری ریاست جولیانا کا قلعہ قمع کر دیں گے تو یہ کام ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ادھر ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ عربستان اور اجمستان کی مقاسمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے باہمی تعصب کو بڑھاتے رہنا ہمارے مفاد میں ہے۔ آکلینڈ والوں نے اجمستان میں بھی اپنا ایک پھوپھال رکھا ہے جو شہنشاہ کہلاتا ہے، اور ہمارے لیے علاقے کا پولیس مین ہے۔ اس کے ذریعے اسلامستان اور افغانستان کو کنٹرول کرنا آسان ہے، اور اب تو وہ اپنا رشتہ مکہ مدینے سے جوڑنے کے بجائے 2500 سالہ قدیم تخت جمشید سے جوڑنے لگا ہے۔ حالانکہ اس کا باپ محض ایک فوجی تھا اور اس کے خاندان میں کبھی بادشاہت کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ مگر انکل، طوفانیہ نے کہا،
آپ نے جو یہ جوڑا نسل و مذہب کی بات کی ہے، تو جو حال میں نے نیو برگ میں دیکھا ہے کہ ہر طرف عیاشی کے اڈے، شراب خانے، جوا خانے، ناچ گھر اور ہر محفل میں عورتوں کی فراوانی اور ان کا بے دریغ استعمال، تو میں اپنی اس ریاست میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں عورتوں کو خوابگاہوں کی زینت سمجھتا ہوں، بازار کا مال نہیں سمجھتا، اور میں اس معاملے میں نہایت سنجیدہ ہوں۔ یا اس قسم کی کوئی تجویز پیش کرے گا تو میں خود اپنے ہاتھ سے اسے شوٹ کر دوں گا۔ اوہو، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ سب ہوگا؟ اور جوڑا نسل کون صاحب اپنے مذہب پر قائم ہے؟ اب ہمارا مذہب ہے زیادہ سے زیادہ دولت کمانا۔ دولت حاصل ہو جائے تو پھر دوسرے کو اپنی مرضی سے چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاکلینڈ میں تم جو کچھ دیکھ کر آئے ہو، ان سب کا بھی کوئی مقصد ہے جو میں بعد میں کسی وقت بتاؤں گا۔ ویسے تم نے وہاں دیکھا ہی کیا ہے؟ موشے دانیال نے کہا۔ اس طرح یہ میٹنگ برخاست ہو گئی اور معاہدے کا انتظار کیا جانے لگا۔ باب نمبر 32۔ طوفانیوں کو ایک ساتھ دو خوشیاں ملیں۔ ایک تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور دوسری یہ کہ جارج نکولائی نے بڑے پیمانے پر فوجی طیارے، میزائل اور اسلحے وغیرہ ارسال کیے تاکہ پڑوس کا کوئی ملک حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ بیٹے کا نام دادی نے رکھا برقیاں۔ ہاں، یہ برقیاں ہیں، طوفانیہ نے بچے کو گود میں لیتے ہوئے کہا، آسمان پر چمکنے والا۔ پھر اس نے بچے کو جولیا کے ساتھ بستر پر لٹا دیا۔ بیوی کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کی اچھی طرح پرورش کرنا۔ اور جب وہ باہر نکلا تو پیغام رساں نے اسے خبر دی کہ پورٹ پر فوجی سامان پہنچ چکا ہے اور طیارے اترنے ہی والے ہیں، اور یہ لفافہ ہے جس میں سامان کی فہرست کے ساتھ جارج نکولائی کا خط بھی ہے۔ طوفانیہ نے صوفیہ کو اس کے دفتر میں آنے کی ہدایت بھجوائی اور خود دفتر چلا گیا۔ صوفیہ فوراً آ گیا۔ دیکھا کہ طوفانیہ ایک بڑے گلاس میں گرم دودھ کے ساتھ شہد ملا کر پی رہا ہے۔ اس نے خادم سے صوفیہ کے لیے بھی تیار کرنے کو کہا اور لفافہ صوفیہ کو دینے کے بعد انتظار کرنے لگا۔ صوفیہ نے لفافہ چاک کرنے کے بعد خاموشی سے خط پڑھا اور طوفانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے بیٹا ہوا ہے۔ طوفانیہ چونک پڑا۔ اس لمحے وہ بھول چکا تھا کہ وہ باپ بن چکا ہے۔ ہاں، اس نے جلدی سے کہا اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے خط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، خط پڑھو۔ میری طرف سے دلی مبارکباد قبول ہو، صوفیہ نے کہا۔ پہلے تو طوفانیہ سمجھا کہ جارج نکولائی کی طرف سے پڑھ کر سنا رہا ہے، پھر اسے خود ہی خیال آیا کہ صوفیہ بچے کی پیدائش پر مبارکباد دے رہا ہے، اور اس نے ایک قہقہہ لگا دیا۔ ہم نے اس کا نام برقیاں رکھا ہے، آسمان سے ٹوٹ کر گرنے والا، طوفانیہ نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے صوفیہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ واقعی طوفانیہ کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ خط پڑھو، طوفانیہ نے کہا۔ صوفیہ نے دھیمے دھیمے لہجے میں پڑھنا شروع کیا۔ تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میرا دل خوشی سے دھڑک رہا ہے اور میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ امداد جو تمہیں بھیجی جا رہی ہے وہ تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تعداد اور مقدار میں کم ہے، لیکن اگر تمہارے آدمیوں نے پوری ٹریننگ اور لگن کے ساتھ انہیں استعمال کیا تو انتہائی مؤثر ہے۔ تمہاری شہرت ہر شہر میں، ہر بازار میں، ہر دکان میں اور ہر گھر میں لوبان کی دھونی کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ تمہاری طاقت ہم ہاکلینڈ والوں کی مفاد کی ضمانت ہے۔ ہاں، طوفانیہ نے کہا، کیا شہرت ہے کہ ہر گھر میں نغمے گائے جا رہے ہیں۔ اور سنتا ہے کہ نہیں؟ صوفیہ نے کہا۔ ہاں، آگے پڑھو۔ حتیٰ کہ کنفوشیا کے سوداگروں میں بھی تمہارا نام محافظ کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ تم نے امن قائم کر کے تجارت کو محفوظ بنا دیا ہے۔ معاف کرنا صوفیہ، طوفانیہ نے کہا، میں باقی خط بھی سن لوں گا، لیکن اس منافقت اور ریاکاری کا کیا جواب؟ میں نہیں سمجھتا کہ جارج منافقت کر رہا ہے۔ صوفیہ نے سخت لہجے میں کہا، وہ صحیح معنوں میں تمہارا ممنون ہے، تم نے اچھی جنگ لڑی ہے اور دشمن کے ہزاروں سپاہی مار دیے ہیں۔ کس کا دشمن؟ ہمارا دشمن تو جارج کا دوست ہے، اسے بھی اسلحہ دیتا ہے، ہمیں بھی اسلحہ دیتا ہے۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا جواب تو انکل دانیال ہی دے سکتے ہیں، صوفیہ نے کہا۔ کہو تو بقیہ خط بھی پڑھوں؟ پڑھو۔ تم نے مجھے خوشیاں منانے کا موقع دیا۔ میں اپنی بیٹی ڈورا کی شادی وائز لینڈ کے پرنس ایلبرٹ سے اگلے مہینے کر رہا ہوں، لہٰذا میں تمہیں اور تمہارے قریبی دوستوں کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ صوفیہ طوفانیہ کا رد عمل دیکھنے کے لیے رک گیا۔ طوفانیہ اپنا چہرہ بگاڑتا سنوارتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشانی ہے؟ صوفیہ نے اپنے دوست سے پوچھا۔ طوفانیہ مسکرایا اور پرسکون لہجے میں بولا، ہم اس شادی میں ضرور جائیں گے۔ اور کچھ ہے؟ صوفیہ نے خط کا آخری حصہ دیکھتے ہوئے کہا، اب اظہار محبت اور تمہیں دیکھنے کی خواہش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ طوفانیہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہی الفاظ دہرائے، ہاں، اس شادی میں ضرور چنگیز جائیں خان۔ باب نمبر 33۔ بیٹے کی پیدائش پر جشن منانے کے بعد طوفانیہ نے ولنگٹن جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بظاہر اس نے اپنے سپہ سالاروں اور اعلیٰ افسروں سے مشورے لیے، لیکن سب جانتے تھے کہ فیصلہ آخر طوفانیہ ہی کو کرنا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ ڈیوڈ اور گوریاں جائیں گے، جبکہ صوفیہ اس کی جگہ خان کے فرائض انجام دے گا۔ بروس اس کا مددگار ہوگا۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کچھ اس کے کمانڈو محافظ بھی ساتھ ہوں گے۔ دانیال نے سنا تو آ کر کہا، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ تم صوفیہ کو اپنی جگہ یہاں چھوڑے جا رہے ہو۔
جانتے ہو کہ وہ تنظیمی معاملات نمٹانے اور لوگوں کو سمجھانے کا اہل نہیں ہے۔ طوفانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اتنا ہی کچھ میں اس کے لیے کر سکتا ہوں۔ دانیال نے بھویں اوپر کی لیکن کچھ کہا نہیں۔ علاوہ اس کے، طوفانیہ نے کہا، بروس یہاں ہوگا، اور بھی جرنل ہیں۔ صوفیہ کو محض عزت و وقار کے لیے یہ عہدہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے احکامات صادر کر دیے ہیں کہ میرے نمائندے کا مرتبہ پورے احترام کے ساتھ برقرار رکھا جائے، لیکن معاملات میں زیادہ سنجیدہ حیثیت نہ دی جائے۔ بروس معاملہ فہم ہے اور جنرل ذہین ہے، صوفیہ کو پتہ نہیں لگ سکے گا، ویسے اقتدار اعلیٰ اسی کے پاس ہوگا۔ دانیال مسکرایا۔ ہاں، مگر یہ بھی ہے کہ صوفیہ آسانی سے روحانی پیشواؤں کا ہدف بن سکتا ہے، طوفانیہ نے کہا۔ اس کے بعد طوفانیہ رابی کے پاس چلا گیا۔ وہ ادھر 2 مہینوں سے گوشت اور لڈو کھا کھا کر بہت موٹا ہو گیا تھا۔ اس وقت درجن بھر نوجوان شاگرد بھی اس کے ساتھ تھے جو کرامات پیدا کرنے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ اس کی رہائش گاہ طوفانیہ کی رہائش گاہ سے کم وسیع نہیں تھی۔ اندرونی سجاوٹ بھی شاندار تھی اور عورتیں بھی خوبصورت تھیں۔ اس کا لبادہ ریشمی تھا جس پر بڑی خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ صندوقچیاں سکوں سے بھری تھیں۔ اس نے طوفانیہ کا استقبال نہایت عزت و احترام سے کیا، لیکن طوفانیہ ہمیشہ کی طرح بغیر تمہید کے صاف لفظوں میں بولا، رابی راہب، اپنے دیوتاؤں کے ساتھ ہی رہنا اور دنیا کے معاملات بہتر لوگوں کو چلانے دینا، سمجھ گئے؟ رابی کو پہلے تو جھٹکا لگا، پھر طوفانیہ کے تیور دیکھ کر اسے جیسے گہرا زخم لگ گیا۔ آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے میرے آقا، اس نے دھیمے اور اداس لہجے میں کہا۔ طوفانیہ ہنس پڑا۔ بادشاہ نے جس دن اپنے پروہت اور پیشوا پر اعتبار کر لیا، اس دن اسے اپنے بستر کے نیچے اپنا قاتل چھپا ہوا دیکھ لینا چاہیے۔ اس نے رابی کے سینے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، یاد رکھو، کوئی چالاکی نہیں ہونی چاہیے۔ روانگی سے ایک رات پہلے رسمی طور پر جنرلوں، کمانڈروں اور اعلیٰ افسروں کو ملاقات کر کے ہدایات لینا تھیں، لہٰذا سب باری باری آتے گئے اور ہدایت لے کر سلوٹ کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ سب سے آخر میں صوفیہ داخل ہوا۔ 3 تجارتی قافلے ادھر سے گزریں گے، ان کے تحفظ کا میں نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن مقررہ ٹیکس لیے بغیر انہیں جانے نہ دینا، طوفانیہ نے کہا۔ صوفیہ خاموش رہا، لیکن اس کی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر طوفانیہ سوالیہ انداز میں مسکرایا۔ آخر صوفیہ نے کہا، تم مجھ پر اعتبار کر کے خوفزدہ نہیں ہو؟ طوفانیہ نے اسے گھورا اور پھر قہقہہ لگایا اور اپنی بند مٹھی سے صوفیہ کے پیٹ کو ٹھوکتے ہوئے کہا، بند کرو یہ بچپنا۔ درد سے صوفیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ طوفانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے اپنے دوست کے کندھے پر اپنا بازو رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے اسے۔ صوفیہ باہر چلا گیا اور یہی سوچتا رہا کہ طوفانیہ نے اتنی بڑی فتح کے فوراً بعد جارج نیکولائی کی دعوت قبول کر کے کہیں اپنے آپ کو خطرے میں تو نہیں ڈال دیا ہے۔ طوفانیہ اب اس خطے کے لیے اتنا اہم بن چکا ہے کہ اسے اگر کچھ ہو گیا تو ہم سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اور لوگوں کو متحد رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا دانیال کے پاس چلا گیا جو اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے صوفیہ کو بیٹھ جانے اور کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ دانیال کے سامنے کھڑا تیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دانیال نے اس دبلے پتلے نوجوان کے چہرے بشرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تکلیف ہے صوفیہ؟ اب تمہارے پیٹ میں کیسا ابال ہے؟ دانیال نے کسی قدر ہنستے ہوئے کہا، وہ اب بوڑھا ہو چلا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جسم بھی دبلا ہو گیا تھا، چہرہ دھنسا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں اب تک پہلی جیسی شاطرانہ چمک موجود تھی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میری کیا مدد کریں گے، صوفیہ نے کہا، لیکن میں سچ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ طوفانیہ جارج کی بیٹی میں دلچسپی رکھتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جارج نے اس کی شادی وائز لینڈ کے پرنس کے ساتھ طے کر دی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ طوفانیہ کہیں قبائلی حرکت نہ کر بیٹھے۔ دانیال نے بھویں اوپر کی اور کہا، ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ طوفانیہ مسلمانوں کا سلطان بننے کی کوشش میں حرم آباد کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب خط پڑھ کر اسے سنایا تو وہ بالکل سفید پڑ گیا، آنکھوں سے وحشت برسنے لگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس شادی میں شرکت ضرور اس لڑکی کو اڑانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں دانیال کس طرح اظہار خیال کرتا ہے، لیکن دانیال کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا کہ اچانک اس کی خاموشی اور اطمینان نے صوفیہ کے اندر جھرجھری پیدا کر دی اور وہ پالتی مار کر دانیال کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے تقریباً چیخ کر بولا، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے؟ جارج نیکولائی ہاک لینڈ کا طاقتور حکمراں ہے، ادھر وائز لینڈ کی حکومت کے ماتحت سینکڑوں شہر، بے اندازہ طاقت اور دولت ہے۔ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینا ایک چھوٹے سے ملک کے حکمراں کے لیے جس کے پاس مٹھی بھر سپاہی ہوں، کیا ممکن ہے؟ وہ سب اسے مار ڈالیں گے اور ہم سب کا خاتمہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح آدمی چیونٹی کے ٹیلے کو قدموں تلے مسل ڈالتا ہے۔ جارج نیکولائی کے کہنے کی دیر ہے، پھر ہم سب اپنے ہی خون میں غرق ہو جائیں گے۔ جو کچھ ہم نے محنت مشقت اور جان جوکھوں سے حاصل کیا ہے، کیا محض ایک عورت کے خوبصورت جسم کے لیے ایک مرد کی بے قابو نفسانی خواہش پر قربان کر دیا جائے گا؟ دانیال نے روٹی کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور آہستہ آہستہ چبانے کے بعد نرم لہجے میں کہنے لگا، صوفیہ، طوفانیہ نے تمہیں اپنی جگہ پر عارضی خان بنایا ہے،
جو احکامات تم صادر کرو گے اس کی تعمیل ہوگی۔ لیکن صوفیہ اب بس کرو اور اپنے آپ کو زیادہ دکھ نہ دو، بلکہ خود کو عافیت پہنچاؤ۔ تم نے اس خطرے کا احساس کیا ہے جس سے طوفانیہ خود کو اور اپنی قوم کو دوچار کر دے گا، لیکن طوفانیہ کے لیے غلط اندازے مت لگاؤ۔ اس نے خود بھی یہ سب کچھ سوچا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ اس کی فطرت میں شدت بھی ہے اور لاپرواہی بھی، لیکن وہ احمق نہیں ہے۔ یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ وہ بے وقوف نہیں ہے، کیوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے صوفیہ کے جواب کا انتظار کیا، لیکن صوفیہ نے محض سر ہلا کر حامی بھر لی۔ عورتیں طوفانیہ کے لیے قیمتی اور عافیت بخش ہوتی ہیں، لیکن اس کی اپنی جان سے زیادہ قیمتی اور عافیت بخش نہیں ہوتی۔ تم یقین جانو وہ ہمارے پاس صحیح سلامت واپس آئے گا اور جارج نیکولائی کے ساتھ تعلقات بھی دوستانہ رہیں گے۔ تم پرسکون ہو جاؤ اور خود کو عافیت پہنچاؤ۔ صوفیہ سر جھکا کر باہر جانے کے لیے مڑا اور چند قدم چل کر رک گیا، پھر اچانک واپس دانیال کے پاس آ کر کہنے لگا، ہم کس طرح ایسے شخص کو سمجھ سکتے ہیں جو ہماری ایک بات بھی نہیں سمجھتا؟ دانیال ہنس پڑا۔ خود کو دھوکہ نہ دو صوفیہ، وہ ہمیں سمجھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں سمجھتے۔ لیکن کون اس کے خیالات کو جان سکتا ہے؟ صوفیہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، پتھر کی طرح پراسرار ظالم اور بے رحم معمہ بنے ہوئے چہرے کو کون پڑھ سکتا ہے؟ نرمی اور رحم نام کو نہیں اس میں۔ تب دانیال کی سمجھ میں آیا کہ صوفیہ کے حوصلے تو ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اور اس وقت وہ کھل کر اس کے سامنے خوفزدہ اور مایوس ہو کر کھڑا ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، یقیناً صوفیہ، ہم ایسے لوگوں کو اس طرح ہرگز نہیں سمجھ سکتے کہ اپنے کوٹ سے ان کی روحوں کے اسرار اور رموز کو کھولنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو الجھن کا شکار ہو جائیں گے، پھر ہم ان کے کوڈ بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خفیہ ہوتے ہیں کہ اس طرح ہم کبھی انہیں نہ سمجھ سکیں، اور اگر ہم نے یوں ہی اندازے سے تکا لگایا تو ہمیں صدمہ بھی پہنچ سکتا ہے اور ہم شکوک میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور پھر ایسا لگے گا کہ ہم ایک برا خواب دیکھ رہے ہیں جہاں اندھیرا روشنی بن چکا ہے اور روشنی اندھیرا، لیکن سمجھنے کی کوشش پھر بھی نہ کرنا کہ کہیں تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ صوفیہ ایک دم سے فرش پر بیٹھ گیا جیسے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی ہوں۔ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ میں نے برسوں کوشش کی ہے اور صرف پاگل پن کا بکواسی چہرہ میرے سامنے آیا ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ صوفیہ کے الفاظ دکھ اور مایوسی کا نوحہ تھے۔ اس نے دانیال کو اس طرح دیکھا کہ جیسے اس کے اپنے دفاع کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو اور جو مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس بھی جا سکتا ہو۔ دانیال نے اسے دیر تک خاموشی سے دیکھا۔ اسے صوفیہ کے لیے نہ تو نفرت محسوس ہوئی نہ کوئی دلچسپی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ صوفیہ نے بغیر بات کیے پتسائی نظروں سے اسے دیکھا، اور پھر چونکہ وہ بوڑھے انکل کی آنکھوں کے مفہوم کو برداشت نہ کر سکا اس لیے سر کو غوطہ دے کر جھکا لیا۔ دانیال نے پیار سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور کہا، صوفیہ، یا تو تم بہت دیر سے پیدا ہوئے ہو یا بہت جلدی پیدا ہو گئے ہو۔ اگر دیر سے پیدا ہوئے ہو تو اجمستانی شاعروں کے کلام میں عافیت تلاش کرو، اور اگر وقت سے پہلے پیدا ہو گئے ہو تو بہتر ہے کہ خود کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا لو، لیکن اگر دونوں باتیں ہیں تو کنفوشیا چلے جاؤ، کیونکہ کنفوشیا جیسا تھا ویسا ہی دنیا کے مستقبل کو ہونا ہوگا اگر انسان اپنی بقا چاہتا ہے تو۔ صوفیہ نے بغیر سر اوپر کیے پوچھا، اور کنفوشیا تھا کیسا؟ دانیال نے بغیر جواب دیے اوپر رکھے ہوئے صندوقچے کو کھولا اور ایک پرانا مسودہ نکالا جو سنہرے ربن سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے اسے کھول کر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ کامل ریاست وہ ہے جہاں انسانی قلب کو سکون حاصل ہو، اس کی روح امن میں ہو، اور جہاں وہ اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ عافیت سے رہنے کی خواہش رکھتا ہو، نہ کہ انہیں تباہ کرنے کی تمنا پالتا رہتا ہو۔ اے انسان، ایسی ریاست کو خود اپنے دل میں تلاش کرو، اور جب تو نے اسے پا لیا تو پھر یہی تمام دنیا میں موجود ملے گی۔ حالات ایسے ہوں کہ ہر شخص کاملیت کی طرف سرگردہ رہے، گرچہ 100% کبھی نہ حاصل کر سکے۔ جہاں شرافت وقار کے ساتھ، نرم دلی معقولیت کے ساتھ ہو، علم کا حصول اعلیٰ طبقے کے ساتھ ہو، محبت فخر کے ساتھ ہو، امن طاقت کے ساتھ ہو، رحم دلی زمین کی طرح وسیع ہو، عقل مندی انکساری کے ساتھ ہو، اور معلومات حیرت کے ساتھ ہو۔ اے انسان، دوسروں کا احترام کر اور خود اپنے لیے احترام کا مطالبہ کر۔ احمق کو بقیہ لوگوں کے مقابلے میں حقیر سمجھ۔ اگر تو حکمران بن گیا تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کا خادم بن، اس طرح کہ ریاکاری مطلق نہ ہو۔ خوبصورتی سے لطف اٹھا اور برائی سے خوف کھا۔ خود کو ضابطے کا پابند بنا، سچائی سے محبت کر، کیونکہ جھوٹ غلاموں کی زبان ہے۔ گفتگو میں دولت کا ذکر نہ کر بلکہ دوسری اور خدا کی باتیں کر، اور اگر تو پروہت بنا تو صرف خدا کی خدمت کر، بندوں کی نہیں۔ اپنی روح کو بے عزت نہ کر، تبھی تو دوسروں کو بھی بے عزت نہیں کرے گا۔ یقین رکھ، کیونکہ بغیر یقین کے قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ پرامن رہ، انصاف پر رہ، یاد رکھ کہ تیرے سامنے والی دنیا صرف تیرا اپنا خواب ہے۔ خدا سے محبت کر اور اپنی سانس میں، اپنے ہر خیال میں اور اپنے ہر لفظ میں اور عمل میں اسی کو تلاش کر۔ ان تمام باتوں پر یقین کر، پھر کامل ریاست تیری ہے اور دنیا بھی۔ دانیال نے پڑھنا ختم کیا اور صوفیہ کی طرف سے اظہار خیال کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس نوجوان کا چہرہ ایسا مطمئن تھا جیسے ایک انسان شدید درد کے بعد گہری نیند سو جاتا ہے۔
اور جب صوفیہ چلا گیا تب دانیال نے سوچا صوفیہ نے دنیا تو کھو دی ہے لیکن اپنی روح کو پا لیا۔ باب نمبر 34۔ جب طوفانیہ جارج نکولائی کے محل میں داخل ہوا تو بے حد خوش تھا۔ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا اور اتنے بڑے فوجی دستے کا خیر مقدم کسی قدر حیرت کے ساتھ کیا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ اسے اور ڈیوڈ اور گوریاں کو محل کے خصوصی اپارٹمنٹ میں ٹھہرایا جائے گا، جبکہ فوجی دستہ قریبی ایک عمارت میں قیام پذیر ہوگا۔ طوفانیہ نے افسر استقبالیہ کو اور اس کے اطراف کو غور سے دیکھا، جو ایک بڑے صحن میں کھڑا تھا اور جس کا فرش سفید پالش کیے ہوئے پتھروں سے بنا تھا اور جس کے کنارے گھاس اور پھول اور پام کے درختوں سے آراستہ تھے اور جگہ جگہ فواروں سے پانی کے قطرے بلند ہو رہے تھے۔ یہاں کی ہوا صحرا کی ہوا سے بہت زیادہ سکون آور تھی اور ہزاروں قسم کی خوشبوؤں میں رچی ہوئی تھی۔ صحن سے پرے خوبصورت باغیچوں میں سفید چمکتا ہوا شاندار محل تھا۔ طوفانیہ تو یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور کسی قدر جذباتی بھی ہو گیا۔ افسر استقبالیہ کی رہنمائی میں یہ تینوں ایک سفید دیوار کے ساتھ بنے ہوئے راستے پر محل کی طرف چلے۔ آگے لمبی راہداری میں داخل ہوئے جس کے محراب نما دروازے باہر باغ کی طرف کھلتے تھے اور جن پر نیلے، سرخ اور زرد رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ بعض محرابی دروازے کھلے ہوئے تھے جہاں سے شاندار سبز باغیچے اور پانی سے بھرے نیلے تالاب نظر آنے لگتے۔ بعض پردوں کے پیچھے سے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں اور فلوٹ پر رقص کرنے والی موسیقی سنائی دی۔ یہاں ہوا میں خنکی تھی، فرش پر سرخ پھولوں والی قالینیں بچھی تھیں، ہر طرف پاگل بنا دینے والی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ دوپہر کے سناٹے میں بھی محل کی پرآسائش زندگی کی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ خادموں کی ٹولی ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ ہر چند قدم پر ایک محافظ وردی میں کمر سے پستول لٹکائے مجسمے کی طرح کھڑا تھا۔ آخر نسوانی آوازیں پیچھے رہ گئیں۔ افسر تقریبات ایک بڑے محرابی دروازے کے پاس رک گیا اور سنہری جھالروں والے دبیز ریشمی پردے کو ہٹاتے ہوئے تینوں مہمانوں کو اندر داخل ہونے کی دعوت دی۔ اپارٹمنٹ خوبصورت اور ٹھنڈا تھا۔ دیواریں اور فرش تمام تر سفید اور پلنگ مخملی اور میز چائنیز ساخت کے تھے۔ فرش شوخ رنگوں کی قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بے حس و حرکت تین خادم دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے ہوئے نیلے اور سرخ رنگ لباس میں مہمانوں کی خدمت کے لیے موجود تھے۔ طوفانیہ نے خوشی کے جوش میں اپنی ٹوپی میز پر اچھال دی، پھر اس نے کمر کے بیلٹ کو ڈھیلا کیا اور سکون کا سانس لیا اور اچھل کر خود کو پلنگ پر ڈال دیا اور ٹانگیں ہرن کی کھال کے بنے ہوئے جوتوں سمیت پھیلا دی۔ ڈیوڈ دوسری پلنگ پر بیٹھ گیا۔ گوریاں گدوں کے ایک ڈھیر پر احتیاط سے جا بیٹھا۔ تینوں خادم ایک مہمان کو لے کر کندھے پر تولیہ رکھتے ہوئے غسل خانے لے گئے جہاں گرم پانی کے فوارے خوشبوؤں میں رچے ہوئے تھے۔ غسل سے فارغ ہونے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد تینوں جب آرام کرسیوں پر بیٹھے تو خادموں نے پھلوں اور گوشت کے پارچوں اور سفید نازک روٹیوں سے میز سجا دی، شراب کی بوتلیں اور پیالے بھی رکھ دیے۔ طوفانیہ نے سر کھجاتے ہوئے اور پھر تولیہ سے ہاتھ پہنچتے ہوئے ہونٹوں کو دبا کر کہا، کیا عیاشی ہے! یہ شہر والے اگر نرم و نازک ہیں تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ ڈیوڈ نے بھویں اوپر کی اور ایک پیالہ چڑھاتے ہوئے کہا، میں اسی لیے پیدا ہوا تھا اور اب مجھے امید ہے کہ میرا آقا سب کے لیے ایسا ہی سامان فراہم کرے گا۔ طوفانیہ گرجدار آواز میں بولا، میں نے ان عیاشیوں کی کبھی پرواہ نہیں کی ہے۔ ڈیوڈ نے اس کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ طوفانیہ سچ بول رہا ہے۔ نہیں، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، طوفانیہ نے بات جاری رکھی، اور نہ کبھی خواہش کی۔ میں اب بھی صحرا کی ہوا کو ترجیح دیتا ہوں۔ وہاں کوئی نامرد نہیں ہو جاتا، جسمانی یا روحانی طور پر، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے خواہش ظاہر کی تو سب کچھ مہیا کر دوں گا۔ پھر اس نے قہقہہ لگایا، لیکن میں خواہش ہی کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ ڈیوڈ نے پرسکون لہجے میں کہا، بے شک میری خواہش ہے، میں سخت زمین اور گھوڑے کے بالوں پر نرم گدے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں دیسی شراب کی جگہ خوشبوؤں والی مصفہ شراب کو ترجیح دیتا ہوں۔ ابلے باجرے کی جگہ یہ نرم اور گداز روٹی میرے معدے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ علاوہ ازیں میرا جسم کھردرے اون کی جگہ ریشمی لباس کی خواہش رکھتا ہے۔ میرا خیال یہ بھی ہے کہ مجھے خوشبوؤں میں بسی عورتوں کو صحرا کی کھردری کنواریوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ شہری عورتیں محبت کے معاملے میں اتنی پرجوش نہیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہیں زیادہ نرم اور ملائم ہوتی ہیں۔ طوفانیہ نے کندھے اچکائے، اگر میں تمہیں اچھی طرح نہ جانتا ہوتا ڈیوڈ تو یہی کہتا کہ تم سرے سے سپاہی نہیں ہو۔ ڈیوڈ ہنسا، میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی جو بدبو کی جگہ خوشبو کو پسند کرتا ہے وہ سپاہی کیوں نہیں رہتا میرے آقا، اور لڑائی کے بعد اگر وہ موسیقی اور کسی عورت کے نرم ہاتھوں سے لطف اٹھاتا ہے اور آرام دہ بستر پسند کرتا ہے تو کس طرح اس کے قتل کرنے کی مہارت متاثر ہوتی ہے۔ گوریاں گرم مزاجی سے بولا، مجھے کھلی ہوا اور صحرا کا چاند اور گھوڑے کی زین چاہیے ہمیشہ۔ طوفانیہ جو چیتے کی طرح ادھر سے ادھر چل رہا تھا اپنے بھائی کے پاس رک گیا۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر شاباشی دیتے ہوئے بولا، تم نے ایک سچے سپاہی کی طرح بات کی ہے گوریاں، نہ کہ اوباش و آوارہ کی طرح جیسی ڈیوڈ نے کی ہے۔
اور اس نے زوردار قہقہا لگایا۔ پھر وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ اوپر چھت پر باہر کے درختوں کے لرزتے سائے پڑ رہے تھے۔ دھیمی موسیقی ہوا کی لہروں پر سے ہوتی ہوئی اندر آ رہی تھی اور دور سے عورتوں کی کھنکھناتی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ خادم نہایت خاموشی سے مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ماحول میں جیسے پیٹ بھری شہد کی مکھیاں گنگنا رہی تھیں۔ پردہ ہٹا اور ایک خادم اندر آ کر طوفانیہ سے مخاطب ہوا۔ سر جارج نکولائی کے فرزند جارج مائیکل آپ کی موجودگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ معزز لارڈ، جب آپ ہر طرح سے فارغ ہو کر تازہ دم ہو چکے ہوں۔ طوفانیہ اٹھ بیٹھا۔ ہاں، اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر خود کو جھکا دیا اور کمر کے بیلٹ کو ڈھیلا کیا، سر کے بالوں کو ہتھیلیوں سے برابر کیا اور ڈیوڈ کی طرف دیکھا جو اپنے پلنگ پر آرام کر رہا تھا۔ کھائے جاؤ اور پیے جاؤ ڈیوڈ، اور پھر سو جاؤ، اور تم بھی گوریاں، میں جا رہا ہوں سلام پیش کرنے۔ گوریا نے پرجوش لہجے میں کہا، میں بھی ساتھ جاؤں گا آپ کی حفاظت کے لیے، شہر والوں کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن طوفانیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم ڈیوڈ کے ساتھ ٹھہرو اور اس کی حفاظت کرو کہ کہیں یہ عورتوں کی طرف نہ چلا جائے اور فادر جارج کی میزبانی کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ واقعی گوریا، میں سچ کہتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ طوفانیہ اپارٹمنٹ سے باہر نکل کر خادم کے پیچھے پیچھے پرپیچ راہداری سے ہوتا ہوا سفید اور شفاف سیڑھیوں پر چڑھتا بالائی منزل پر جا پہنچا۔ خادم محرابی دروازے پر آ کر ٹھہر گیا اور پردوں کو ہٹا کر دونوں طرف کر دیا۔ طوفانیہ ایک شاندار اور کہیں زیادہ پرتعیش اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ یہاں اطالوی، ہسپانوی اور انگریزی آرٹ کے شاہکار بھرے پڑے تھے۔ گلدان، چاندی کے لیمپ، منقش میزیں، مجسمے، پینٹ کیے ہوئے ریشمی پینل، جھالردار نمدے، پلنگ، ستون، صندوق اور چاندی کے آئینے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک فوارہ بھورے رنگ کے مرصع گھوڑے کی شکل میں بنا ہوا تھا، جس کے منہ سے خوشبوؤں میں بسا ہوا پانی باہر آ رہا تھا۔ گول ماربل کے تالاب میں جہاں فوارے کا گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر بیٹھا ہوا تھا، سفید لیلی کے پھول تیر رہے تھے۔ دیواریں اطالوی ٹائلوں سے نہایت خوشنما انداز میں مزین تھیں۔ پورا کمرہ ایسا لگا جیسے جواہرات سے بنایا گیا ہو۔ رنگ اس قدر تیز اور تابندہ، مینا کاریاں اتنی پیاری، ٹائل اور نمدوں کی چمک اتنی دل آویز، اور اپارٹمنٹ کے آخر میں لٹکے ہوئے پردے اس انداز میں کھینچے گئے تھے کہ باہر سے آسمان اور باغ اور تالاب کے رنگوں کا عکس پڑتا رہے۔ ایک جگہ کیوپٹ کا مجسمہ نیلے ماربل سے بنا ہوا رکھا تھا، اس کے ہونٹوں سے بل کھاتا ہوا عطر بیس دھواں نکل رہا تھا۔ رنگوں کی چمک دمک سے طوفانیہ کی آنکھیں جھپک گئیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ سامنے اس کے دو میزبان دیوان پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک تو جارج مائیکل خود اور دوسری اس کی بیوی لیڈی مائیکل۔ مائیکل نے دوسرے دیوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طوفانیہ کا خیر مقدم کیا۔ خوش آمدید مائی لارڈ، اس نے کہا، مجھے اپنے والد کی رہائش گاہ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ جنہوں نے چند ساعتوں کے لیے معذرت چاہی، وہ ضعیف ہیں اور وائس لینڈ کے سفیر سے طویل ملاقات کے باعث خاصے تھک گئے ہیں۔ طوفانیہ پھرتی سے دیوان پر بیٹھ گیا اور کھلی آنکھوں سے جارج مائیکل کو دیکھنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خاموش مسکراہٹ کے ساتھ خیر سگالی کا پیغام دیا۔ طوفانیہ نے سوچا، یہ بولتا تو مرد کی طرح ہے، لیکن اس کی روح نسوانی ہے، جو ایک خطرناک بات ہے۔ اور مائیکل نے سوچا، اس کی نیلی آنکھیں سانپ جیسی ہیں اور جسم بادشاہ جیسا۔ ان خیالوں کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا۔ طوفانیہ نے کہا، یہ میری پرخلوص خواہش ہے کہ فادر جارج مجھے ملاقات کا موقع عنایت فرمائے۔ مائیکل نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، وہ دوسروں کی خاطر خود کو بہت تھکا دیتے ہیں۔ پھر دونوں اس انداز میں مسکرائے جیسے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں۔ اتنے میں خادمہ ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا چاندی کا برتن لے آئی، جس کے بیچوں بیچ معطر شراب کا موتیوں میں جڑا جگ رکھا ہوا تھا۔ دونوں نے آہستہ آہستہ شراب پی، جبکہ لیڈی مائیکل خاموشی سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ مائیکل نے پیالہ ایک طرف کو رکھا اور اپنے مہمان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، میں نے آپ کی بہادری اور ذہانت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے مائی لارڈ، جبکہ میں صرف شاعری کرتا ہوں اور فوجی مار دھاڑ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تاہم جنگ و جدال کے واقعات سن کر لطف اندوز ضرور ہوتا ہوں۔ آپ کی بڑی شہرت ہے کہ آپ انتہائی زیرک ہیں اور تنظیمی صلاحیتیں بھی بدرجہ اتم ہیں، اور سبھی آپ کے جوش ولولے اور کامیابیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے کم وقت میں یہ سب کچھ کیسے حاصل کر لیا؟ طوفانیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، میں ہمیشہ یہ فرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ لوگ احمق ہوتے ہیں۔ مائیکل اس طرح کا جواب سن کر محظوظ ضرور ہوا، لیکن فوراً ہی دوسرا سوال کر بیٹھا، لیکن ایسے لوگوں سے بھی تو واسطہ پڑتا ہوگا جو احمق نہیں ہوتے ہوں گے۔ ہاں، ایسے لوگ لیڈر ہوتے ہیں اور میں مخالفت میں نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح میرا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ بات میرے ذہن میں ہوتی ہے کہ لوگ احمق ہوتے ہیں، کم یا زیادہ۔ اب تک نہ مجھے اپنی رائے بدلنے کی نوبت آئی ہے اور نہ تو میں نے غلط فیصلے کی وجہ سے نقصان ہی اٹھایا ہے۔
مائیکل نے کہا مجھے آپ سے متفق نہیں ہونا چاہیے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ ہی درست ہیں۔ میرے والد بعض اوقات اتنی ذہانت سے کام نہیں لیتے، کبھی کبھی وہ اپنے مخالف کو اپنے ہی جیسا ذہین سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اب اس نے طوفانیہ کی طرف بھرپور نگاہ کی جو مسکرانے لگا تھا، بلکہ خاموشی سے ہنسنے بھی لگا تھا کہ دانت اس کے اس بڑے کمرے کی رنگین روشنی میں چمک اٹھے تھے۔ مائیکل کا چہرہ بھی مسکرانے لگا، بلکہ اس نے ہونٹوں کو بھینچ کر مسکراہٹ کو دبانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھا اور ایک دم سے دونوں قہقہا لگانے لگے کہ جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو۔ ایک ایک گھونٹ شراب کا دونوں نے پھر لیا اور مائیکل سر ہلاتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بولا، آپ جیسے لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ چاہتے رہتے ہیں، تو مائی لارڈ آپ کیا چاہتے ہیں؟ طوفانیہ نے ایک معصوم نوجوان کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میں صرف امن چاہتا ہوں۔ میں آپ کے والد کا خادم ہوں اور بیٹا بھی مائی لارڈ۔ میں صرف خدمت کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مائیکل نے ہونٹوں کو دباتے ہوئے سر کو ہلایا۔ اوہ، میں نے سوچا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں اور یہ کہ آپ مجھ سے کھل کر بات کریں گے۔ طوفانیہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے مسکراتے ہوئے کہا، میں صرف ایک سپاہی ہوں مائی لارڈ، اور سپاہی بدنامی کی حد تک جانثار اور احمق ہوتا ہے۔ مائیکل خوش ہوا، اسے اب تک دوستوں میں ایسا ذہین شخص نہیں ملا تھا۔ ہاں، آپ فوجیوں کی کیا بات ہے، جس کے لیے کام کرتے ہیں خود کو وقفی کر ڈالتے ہیں۔ آپ اپنے آقاؤں کی خدمت ایسی وفاداری کے ساتھ کرتے ہیں جو حقیقت میں دل سے ہوتی ہے، نہ کہ اجرت کی وجہ سے۔ طوفانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے سپاہی کی وفاداری تنخواہ دینے والے کے ساتھ کوئی شرم کی بات ہو، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ میں اسے دوسروں پر سپاہی کی برتری کی علامت سمجھتا ہوں، کیونکہ ایسی بنیاد ہی غلط ہے جس کا وجود نہ ہو، جبکہ پیسہ پہلی اور آخری حقیقت ہے۔ مائیکل نے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مائی لارڈ طوفانیہ، آپ کس قدر حقیقت پسند ہیں، اور کیا آپ واقعی فوجیوں کی برتری پر یقین رکھتے ہیں؟ اب طوفانیہ کی مسکراہٹ غائب تھی۔ اس نے مائیکل کو کھلی نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، سنیں مائی لارڈ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لوگ سوچنے سمجھنے سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کی طرح خوب کھائیں اور بھرپور نفرت کریں۔ پوری فطرت سفاکیت سے بھری ہوتی ہے اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ لڑتے جھگڑتے رہیں۔ زندگی نے انسان کو محض فوجی اعلی کار کے طور پر ڈیزائن کیا ہے، اور جب وہ ایسا اعلی کار بن جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اب اسے اپنے لڑنے جھگڑنے والی فطرت کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے پورے مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ماسٹر کے ہاتھ مکمل اعلی کار بن چکا ہوتا ہے، تب وہ ان لوگوں سے یقیناً برتر ہوتا ہے جو خود اپنے آپ زندگی کو احمقانہ طور پر ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر اعلی کار بنے ہوئے۔ مائیکل نے توجہ سے ساری باتیں سنی۔ اس نے سوچا کہ یہ وحشی صحرائی تو شاعر و فلسفی کی طرح باتیں کرتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ اس کے والد نے کہا تھا کہ طوفانیہ گو ان پڑھ ہے، لیکن باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ نہایت قابل ہے۔ واقعی یہ صحرا اور ویرانے بھی مؤثر دستگاہیں ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں سے کم ہی محبت کرتے ہیں مائی لارڈ، مائیکل نے کہا۔ میں الزام نہیں دے رہا ہوں، تاہم فلسفی حضرات اپنی تلخ و ترش زبان سے شرافت و رحم دلی کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ فلسفی نہیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی چیز پر یقین تو ضرور رکھتے ہوں گے، اپنے آپ پر۔ طوفانیہ نے نرم لیکن پر یقین لہجے میں کہا۔ مائیکل نے طنزیہ انداز میں ایک بھاؤں اوپر کی، لیکن طوفانیہ کے لہجے میں کسی قسم کی خود پسندی یا تکبر نہ تھا۔ اس نے سیدھے لہجے میں بغیر لاگ لپٹ کے بات کی تھی۔ اور میں طاقت پر بھی یقین رکھتا ہوں، اس نے کہا، اور ایک لمحہ رکنے کے بعد پھر کہا، دلائل اور فلسفہ جنگ میں کام نہیں آتے۔ تلوار یا گولی نہ تو سوال کرتی ہے اور نہ کسی سوال کا جواب دیتی ہے، جبکہ تمام لوگ تلوار اور گولی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گدھوں کے کان کی طرح اپنے کان سے کچھ نہ سنیں۔ مائیکل نے سانس بھری، دونوں ہاتھ اوپر کیے، پھر انہیں نیچے گرا کر کچھ تیکھے انداز میں بولا، پھر تو آپ مجھے پسند نہیں کریں گے، کیونکہ میں لفظ پر یقین رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لفظ آخر کار تلوار یا گولی پر فتح پا لے گا۔ شرافت اور فلسفے پر یقین رکھتا ہوں، میں خوبصورتی پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ رک گیا، کیونکہ طوفانیہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا تھا۔ اپنی ران تھپتھپاتے ہوئے بولا، تم نے مجھ پر اپنے ساتھیوں سے نفرت کا الزام لگایا ہے پرنس۔ پھر اس نے چلا کر کہا، یہی الزام خود پر لگاؤ نا۔ مائیکل زرد پڑ گیا۔ اس کے ہونٹ اس کھلی توہین پر کھلے ضرور، لیکن وہ چونکہ اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس لیے اس کا چہرہ روشن ہو گیا اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر وہ جی کھول کر ہنسا۔ لیڈی مائیکل بھی بغیر کچھ سمجھے ہنس پڑی۔ آخر ہنستے ہنستے تھک کر مائیکل نے کہا، میں سمجھتا ہوں طوفانیہ کہ تم میرے لیے بہت بڑی چیز ہو۔ تم نہایت چالاک، اور مجھے شبہ ہے کہ تم ایک شاعر بھی ہو، اگرچہ تم مانو گے نہیں۔ طوفانیہ نے اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن شاعری پسند ضرور کرتا ہوں۔ میرے انکل دانیال البتہ شاعری و فلسفے کے ماہر ہیں۔ ورڈسورتھ اور کیٹس ان کے محبوب شاعر ہیں۔ میں نے انہیں ان کی نظمیں پڑھتے اور گاتے کئی بار سنا ہے۔ میری تربیت انہوں نے ہی کی ہے۔ پھر تو ان سے کبھی ملاقات ہونی چاہیے مائی لارڈ۔
ہاں کیوں نہیں، واپس جانے کے بعد انکل سے ذکر کروں گا کہ پرنس جارج مائیکل آپ سے ملنا چاہتے ہیں، طوفانیہ نے کہا، اور اچانک اپنے میزبان سے اجازت لیے بغیر واپس جانے کے لیے مڑا۔ مائیکل نے طوفانیہ کے محل میں موجودگی پر اظہار مسرت کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ مزید ملاقاتیں ہوں گی، اور یوں ہی طوفانیہ باہر نکلا، مائیکل اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا جو ابھی ابھی سپہر کی نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ ڈیڈی، مائیکل نے کہا، میں نے آپ کے صحرائی بیٹے سے کھل کر گفتگو کی ہے اور اس لمحے میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ یہ شخص نہایت خطرناک ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن ابھی نہیں، مناسب وقت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ باب نمبر 35۔ افسر تقریبات نے آ کر خبر دی کہ لارڈ جارج نیکولائی آج شام کھانے پر اپنے منہ بولے بیٹے لارڈ طوفانیہ سے ملاقات کے منتظر ہوں گے۔ کیا ہم بھی ساتھ ہوں گے؟ گوریا نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ افسر تقریبات نے سر میری سے جواب دیا، دعوت صرف لارڈ طوفانیہ کو دی گئی ہے، اور شام کو طوفانیہ پرفیوم کیے ہوئے گرم پانی میں غسل کرنے اور اپنے کپڑوں میں ملبوس ہونے کے بعد جارج نیکولائی کے بھیجے ہوئے سفید ریشمی عبا کو اپنے شانوں پر ڈال کر افسر تقریبات کے پیچھے پرپیچ راہداری میں داخل ہو گیا۔ یہی راستہ جارج نیکولائی کی آرام گاہ کو جاتا ہے۔ آگے جا کر افسر تقریبات نے بھاری بھرکم سرخ پردہ ہٹایا اور اب طوفانیہ اپنے منہ بولے باپ کے عالی شان سفید کمرے میں تھا۔ ہر چہار طرف سفید بلوری لیمپوں میں بلب روشن تھے، کئی میزیں اور کرسیاں اور دیوان اور صوفے اپنی اپنی جگہ پر نہایت سلیقے سے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک گول میز کے گرد جارج مائیکل کی بیوی اور ڈورا کے علاوہ ایک معمر شخص بھی بیٹھا تھا۔ میز پر انواع و اقسام کے پھل مختلف رنگ کے پیالوں، پلیٹوں اور قابوں میں پڑے تھے جن پر سفید باریک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ طوفانیہ بھاری بھرکم سرخ پردے کے سامنے ایک سفید مجسمے کی طرح کھڑا تھا تو اس نے ایک اچٹتی نظر سبوں پہ ڈالی۔ جارج نیکولائی نے مسکراتے ہوئے طوفانیہ کا خیر مقدم کیا۔ آؤ میرے بیٹے، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس نے طوفانیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ لپک کر آگے بڑھا اور ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بوسہ دیتا ہوا جارج نیکولائی کے قدموں میں جھک گیا۔ کیا شاندار لگ رہے ہو، جارج نیکولائی نے کہا، ذرا مجھے جی بھر کے دیکھنے دو۔ طوفانیہ کھڑا ہو گیا اور اب ڈورا نے اپنا سر آہستہ سے اوپر کرتے ہوئے اسے دیکھنا شروع کیا۔ طوفانیہ نے بھی اسے ہی دیکھا لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ جارج نیکولائی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور طوفانیہ اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ پہلی مرتبہ ان سب کی طرف متوجہ ہوا۔ مائیکل اور اس کی بیوی اور جارج نیکولائی کو دیکھنے کے بعد اس کی نظر محمد شخص پر پڑی جسے دیکھ کر طوفانیوں کو احساس ہوا کہ اس نے اس عمر کے لوگوں میں اتنا خوبصورت اور شرافت بھرا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ مرمر کی طرح چکنا اور سپاٹ، سر پر بال نہیں مگر آنکھیں روشن، مطمئن اور ذہانت سے بھری ہوئی۔ جارج نیکولائی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا نہایت ہی قابل اعتماد اور وفادار اسامی ہے، نوجوان اور بہادر ہے، اسی کی وجہ سے اس تمام علاقے میں ہمارے مفادات محفوظ ہیں، ہم اس کے احسان مند ہیں۔ پھر اس نے طوفانیہ کے کندھے پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، یہ فادر براؤن ہیں اور میں عقیدتاً ان کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے کہ اس غریب کی میزبانی قبول کی۔ یہ ہماری بیٹی ڈورا کی شادی کے موقع پر معزز ترین مہمانوں میں سے ہے، اور اس نے احتراماً سر کو جھکا لیا۔ پادری طوفانیہ کو دیکھ کر مسکرایا لیکن کہا کچھ نہیں۔ طوفانیہ نے اسے گھور کر دیکھا، ساتھ ہی اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا جس کے سبب وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ پادری کو دیکھ کر خوش ہوا ہے یا برہم ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی خاصے عیسائی ہیں، طوفانیہ نے کہا، اور تم ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت تو نہیں کرتے ہو؟ طوفانیہ کچھ پریشان سا ہوا۔ کیوں، مجھے کیا پڑی ہے؟ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی سب سے پہلے میری خدمت کرے، پھر دوسروں کی یا خداؤں کی۔ پادری کے چہرے کی رنگت بدلی اور وہ کسی قدر اداس سا ہوا، لیکن آنکھیں طوفانیہ پر جمی رہیں۔ انسان کو سب سے پہلے خدا کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر وہ خلوص اور عقیدے کے ساتھ کرے گا تو پھر وہ انسانوں کی خدمت بھی لازمن کرے گا۔ طوفانیہ کو سوچ میں پڑ گیا کہ پھر پادری نے کہا، تمہارے ہاں کوئی پادری بھی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کسی پادری کی ضرورت بھی ہے۔ وہ اتنے زیادہ کٹر بھی نہیں ہیں، قربانیوں کے رسومات میں شریک ضرور ہوتے ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ان رسومات کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر وہ اپنی کراہت کو نہایت چالاکی سے چھپا لیتے ہیں۔ طوفانیہ نے قہقہہ لگایا اور مائیکل بھی زور سے ہنسا اور اس کی بیوی بھی، لیکن جارج نیکولائی سنجیدہ رہا اور اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ڈورا جو اب تک طوفانیہ کو دیکھتی رہی تھی، ایسا ظاہر ہوا کہ جیسے اس نے لفظوں کو نہیں سنا تھا، صرف آواز پر کان تھے۔ طوفانیہ نے پادری پر نگاہ ڈالی جو مسکرا تک نہیں رہا تھا۔ ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت اداس ہے اور مراقبے میں ہے۔ اسی اثنا میں خادموں نے انواع و اقسام کی ڈشیں میز پر لانا شروع کر دیں۔ یہاں کھانے میں کورسوں کا رواج تھا، لیکن طوفانیہ کی خاطر سارے کھانے ایک ساتھ ہی لا کر رکھ دیے گئے تھے، جن میں گوشت کا عنصر غالب تھا
نہایت قیمتی شراب کی بوتلیں اور آبگینے اور فروٹ اور میوے دار پیسٹریاں خوبصورت برتنوں میں سجا دی گئی تھیں۔ طوفانیہ کی نظر میں ایسے نرم و نازک کھانے عورتوں اور شاعروں کے لیے تھے، اس لیے اس نے شراب زیادہ پی اور خوب پی، اور پہلے کی طرح جب زوردار نشہ چڑھا تو وہ سمجھا کہ دنیا اس کی مٹھی میں ہے اور وہ اتنا قداور بلند ہو گیا ہے کہ آسمان کا تارا بھی اس کے نیچے ہے، تمام پوشیدہ خزانے اس کے ہیں، اور اب وہ ناقابل تسخیر ہے اور اس کی طاقت و دہشت کے سامنے دنیا کانپ رہی ہے۔ مائیکل نے چاہا کہ اس صحرائی وحشی کو اپنے والد اور عورتوں کے سامنے یہ کہہ کر ذلیل کر دے کہ یہ بڑا شیخی باز، جاہل اور گمار شخص ہے، اسے کسی طرح آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے، بلکہ زہریلے سانپ کی طرح اسے کچل ڈالنا چاہیے۔ لیکن طوفانیہ کا روب، دبدبا اور اس کی دہشت دیکھ کر وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ اس نے طوفانیہ کی طرف دوسروں کو دیکھتے ہوئے جو دیکھا تو یہی دیکھا کہ اس کے والد اسے سوالیہ انداز میں دیکھ رہے ہیں اور پادری صاحب اشتیاق بھرے انہماک سے اس پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ خود اس کی بیوی اسے بڑی چاہت سے دیکھ رہی ہے، اور ڈورا تو ایسی مسحور تھی کہ جیسے کوئی عورت دیوتا کے جاہ و جلال کے سامنے مبہوت ہو کر رہ جاتی ہے۔ نوجوان مائیکل نے سر کو جھٹکا دیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ شخص وحشتناک آنکھوں والا سانپ، ویرانوں کا بھوکا بھیڑیا، جاہل گنوار، مگر ایک بگولا جو اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، مجھ سے یعنی ہاک لینڈ کے ولی عہد سے عزت حاصل کر رہا ہے۔ اف، کتنے شرم کی بات ہے۔ اور جب طوفانیہ نے اس کی طرف دوستانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا تو لبوں کی گلابی روشنی میں اس کے چمکتے دانتوں اور نیلی آنکھوں نے مائیکل کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زبردست جادوگر ہے یہ، اس نے سوچا، انسانی روح کو مٹھی میں لے سکتا ہے یہ۔ ایک لمحے کو اسے ملال بھی ہوا کہ وہ ایسے شخص سے نفرت کیوں کرنے لگا ہے، اور دوسرے لمحے اس کی طرف پراسرار سی کشش محسوس ہونے لگی۔ طوفانیہ پیتا گیا اور جو کچھ بھی حلق میں ٹھونس سکتا تھا ٹھونستا چلا گیا۔ نشے میں اس کے خیالات خوبصورت اور رنگین دائروں میں پورے کمرے میں گھومتے رہے، پھر کبھی ڈورا کے سر کے گرد اور کبھی پادری کے سر کے گرد منڈلانے لگتا، اور آخر کار اسے ایسا لگا کہ کمرے میں صرف یہی دو موجود ہیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ پادری کا چہرہ آدھی رات کے چاند کی طرح چمک اٹھا ہے۔ گرچہ پادری سے اب تک کوئی بات نہیں کی تھی، مگر طوفانیہ کو ایسا لگا کہ پادری نے کہہ دیا ہے جو کچھ کہنا تھا، اور پھر بہت ساری خاموش گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس نے پیالہ رکھ دیا اور بوڑھے پادری کو گھورنے لگا۔ جارج نیکولائی اپنے بیٹے کے ساتھ دھیمے لہجے میں مصروف گفتگو تھا کہ طوفانیہ کی گرجدار آواز نے تلوار کی طرح جارج نیکولائی کے لفظوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ مائی لارڈ، طوفانیہ نے پادری سے کہا، آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں، آپ کے چہرے پر تابناکی ہے سورج کی شعاؤں کی طرح۔ پادری مسکرا دیا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جارج نیکولائی اس توہین آمیز انداز پر چونک سا گیا، جبکہ مائیکل طنزیہ انداز میں ہنس پڑا، اور اس کی لیڈی جو ہر ایک سے چڑ سی گئی تھی وہ بھی ہنسنے لگی۔ نہیں میرے عزیز، پادری نے نرم لہجے میں کہا، میں ایک فنا ہو جانے والا انسان ہوں، کسی سے بڑا نہیں ہوں۔ اگر میرے چہرے پر تابناکی ہے تو یہ روشنی تمہارے دل سے نکلی ہوئی ہے۔ خدا کی نظر میں نہ کوئی شان و شوکت والا بادشاہ ہے اور نہ کوئی چیتڑے میں لپٹا ہوا فقیر، اس کی نظر میں سب محض انسان ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، طوفانیہ نے کہا، ایسا ہوتا تو سب کا ایک ہی مذہب ہوتا، ایک ہی خوشی ہوتی، ایک ہی امن ہوتا۔ پادری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس طرح تو ہر شخص کی آزاد خیالی ختم ہو جاتی۔ انسان کو خود اپنا راستہ تلاش کرنا چاہیے اور رہنمائی مذہب سے، محبت سے اور امید سے حاصل کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو زندگی کا سفر خود طے کرنا چاہیے، کیونکہ صرف وہی اپنی روح کو بچا سکتا ہے۔ خدا نے زمین پر پیغمبر بھیجا، پادری نے بات جاری رکھی، جس نے لوگوں سے کہا، تم میرے بھائی ہو، میرے بیٹے ہو، میرے گوشت کا حصہ ہو اور میری روح کی روح ہو۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ میں نے تمہیں راستہ دکھایا ہے، میری پیروی کرو، پھر تم مرو گے نہیں۔ طوفانیہ زور سے ہنسا، یہ پاگلوں کی کہانی ہے اور پاگل ہی اس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بیچ رات کے اندھیرے میں سنائی جا سکتی ہے، کیونکہ دن کی بھرپور روشنی میں دنیا کی ہر چیز اسے غلط ثابت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ نہیں، پادری نے بدستور دھیمے لہجے میں کہا، بلکہ یہ کہانی دنیا کی غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ دنیا کے تمام ادارے، اس کے مظالم، تشدد، نفرت، موت اور اذیت، جہالت اور اندھا پن اور درندگی انسان کے لیے، خدا کی کہانی ان سب کو مسترد اور تباہ کرتی ہے۔ طوفانیہ نے اپنے آپ سے کہا، وہ ایک پاگل انسان کی باتیں سن رہا ہے۔ چنانچہ اچانک بول اٹھا، یہ کہانی یہ غلام کی کہانی ہے۔ پادری نے سر جھکاتے ہوئے کہا، غلام کی کہانی جو بادشاہ تھا۔ طوفانیہ نے اسے معنی خیز انداز میں گھورا، غلام کی کہانی جو بادشاہ تھا؟ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، اگر ہر آدمی کا یہی عقیدہ ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی بادشاہ نہ ہو، نہ کوئی جنرل ہو، نہ کوئی حکمران ہو، نہ کوئی جنگ ہو، نہ کوئی فتح ہو۔ پادری نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا، درست، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ طوفانیہ غصے سے بھڑک اٹھا، تمہارا یہ عقیدہ تو انسانوں کو خصی بنا دے گا، ساری دنیا غلاموں کی نگری بن کر رہ جائے گی۔ انسان جو جنگ میں فتح یابی کے بعد بے انتہا خوشی حاصل کرتا ہے، وہ اسے کہاں نصیب ہوگی؟ جب خوشی نہ ہو، جشن نہ ہو اور ہمت اور حوصلہ نہ ہو، پھر تو سب ہجڑے ہی رہ جائیں گے۔
پادری نے اسے دیکھا اور پھر نظریں نہ ہٹا سکا، کیونکہ طوفانیہ کا چہرہ اس وقت وحشیانہ توانائی کی آگ سے تپ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کی ہوا بھی لرز رہی تھی۔ اس کی آواز نے تو دیواروں میں بھی گونج پیدا کر دی۔ دوسروں نے بھی اس کے چہرے کو دیکھا اور مائیکل نے اچانک محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں کمزور پڑ گئی ہیں اور اس کے جسم سے مردانگی نکل گئی ہے، اور جارج نیکولائی نے سوچا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لعنت ہے مجھ پر اور لعنت ہے اس پر۔ پادری نے آخر کار افسردہ لہجے میں پوچھا، بیٹے تم بتاؤ کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں خود ہوں، میں اپنے آپ پر یقین کرتا ہوں، میں طاقت، قوت، توانائی اور فتح و کامرانی پر یقین کرتا ہوں، انسانوں کی حماقتوں پر، ان کی نفرتوں پر، ان کی چاہتوں پر اور ان کی نہ سوچنے والی صلاحیتوں پر یقین کرتا ہوں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان سب کو مفتوح بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صرف طاقتور انسان ہی دوسرے انسانوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ بلا شبہ انسانوں کو خدا کی ضرورت ہے، لیکن خدا طاقت والا ہونا چاہیے، قدرت والا ہونا چاہیے، نہ کہ ممیانے والا۔ پادری نے اب دکھ بھرے لہجے میں کہا، تو تمہیں انسانی روحوں کا کوئی لحاظ نہیں؟ کیسی روحیں؟ طوفانیہ گرجا، میں طاقتور انسانی جسم اور اس کے بازو اور اس کی بے خوفی کی عزت کرتا ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ پادری نے مزید دکھ محسوس کرتے ہوئے کہا، بیٹے آخر تم چاہتے کیا ہو؟ دنیا، طوفانیہ کا جواب تھا۔ مائیکل نے اپنے مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جارج نیکولائی نے آہ بھری۔ لیڈی مائیکل ہنسی، لیکن ڈورا نے طوفانیہ کو اس طرح دیکھا جیسے اس کا دل اس کی آنکھوں میں آ گیا ہو اور وہ صرف اسی کی آواز سن رہی ہو۔ پادری نے اسے گھورا، چہرہ سفید پڑ چکا تھا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں، کانپنے لگا۔ آنکھیں بند کیے ہی کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دنیا پالو گے، لیکن اس سے پہلے میں خدا سے گڑگڑا رہا ہوں، یا خدا تو نے ایسا کیوں چاہا؟ اپنے بچوں پر اتنی اذیت؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین ویران ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر کی دیواریں زمین بوس ہو گئی ہیں اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، ساری دنیا کراہ رہی ہے، طیارے آسمان سے آگ برسا رہے ہیں، آخری آدمی تڑپتا ہوا گر پڑا ہے اور پھر کبھی نہیں اٹھا ہے۔ پادری نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور گڑگڑاتے ہوئے پکارا، ایسا کیوں کر دیا ہے اے خدا؟ اندھیروں کی کوکھ سے ان درندوں کو کیوں جنم دیا جو اس خوبصورت زمین کو تہس نہس کر گئے؟ اب صرف اسی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ محرابوں کے نیچے کھڑے خادم بے حس و حرکت اس بوڑھے پادری کو دیکھ رہے تھے، اور مائیکل پادری کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی جنونی کو دیکھ رہا ہو۔ جارج نیکولائی تیز و طنزیہ انداز میں مسکرایا، لیکن طوفانیہ نے ہونٹ بھینچے ہوئے پادری کو اس طرح دیکھا جیسے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور اب پادری ہنس پڑے گا اور سب اس کی ہنسی میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن پادری سنجیدہ تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گرا دیے۔ اس کا سفید چہرہ سیاہ پڑنے لگا، اس نے اپنا سر چھاتی پر جھکا دیا اور ایسا لگا کہ اب وہ کچھ سن رہا ہے۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، آواز دھیمی اور کمزور تھی جو بتدریج زور پکڑتی گئی۔ میں سن رہا ہوں تیری آواز، اے خدا کی معصوم مخلوق، تیری دھیمی آواز اب تیز ہو رہی ہے، میں تیرے الفاظ سن رہا ہوں۔ تو نے کہا کہ زمین تیری ہے، ابد تک تیری رہے گی، گرچہ سرخ پنجوں والے درندے صدیوں سے نکل کر چیرتے پھاڑتے انسانی روحوں پر اپنا نشان چھوڑ جائیں گے۔ تو نے ہمیشہ کہا کہ وقت کے ختم ہونے تک زمین تیری ہے، ہمیشہ کے لیے، اور یہ بھی کہا کہ وہ کبھی فتح یاب نہیں ہوں گے۔ اب پادری کی آواز میں گھن گرج تھی۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ روشن اور پراسرار تھا اور آنکھیں سورج کی طرح چمک رہی تھیں۔ کوئی پراسرار قوت جیسے اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بازو اوپر کرتے ہوئے وہ مڑا، اور قبل اس کے کہ کوئی اپنی جگہ سے حرکت کرتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب اسے بے حس و حرکت جاتا دیکھتے رہے، بے یقینی کی کیفیت میں کہ وہ کوئی ہیولا تھا، کوئی روح تھی یا پادری تھا۔ وہ چلا گیا اور دبیس پردہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ پھر ایک ایک کر کے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مائیکل مسکراتے مسکراتے قہقہہ لگانے لگا۔ اس نے ایک انگلی طوفانیہ کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے درویش پادری کے ساتھ کیا کر دیا، سرخ پنجے والے درندے؟ لیکن اس وقت تو تمہاری تھوڑی پر صرف شوخی دکھائی دے رہی ہے اور تمہاری آنکھوں سے حماقت جھلک رہی ہے۔ لیڈی مائیکل نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ جارج نیکولائی البتہ مسکراتے رہے، جبکہ ڈورا نہ مسکرائی نہ ہنسی۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ساتھ ہی اس کی بھاوج بھی، اور وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ دونوں کے جانے کے بعد مائیکل نے پھر قہقہہ لگایا۔ طوفانیہ نے محسوس کیا کہ اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اندر سے انتقام کی لہر اٹھی، لیکن جب اس نے مائیکل کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ کینہ کپٹ سے نہیں بلکہ محض تفریح کی خاطر مائیکل قہقہے لگا رہا ہے، اور جارج نیکولائی بھی معاف کرنے کے انداز میں مسکرا رہے ہیں۔ تب اس کا غصہ ٹھنڈا پڑا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہنسی میں شریک ہو گیا۔ باب نمبر 36۔ دوسرے دن طوفانیہ کو جوڈا نسل کی کونسل سے خطاب کرنا تھا۔ طوفانیہ افسر تقریبات کے ساتھ آسمانی پرچم لہراتی سفید گاڑی میں روانہ ہوا۔ آگے پیچھے موٹر سائیکلوں پر سوار محافظ دستے بھی ساتھ تھے۔ طوفانیہ کی کار کے ٹھیک پیچھے سیاہ رنگ گاڑی میں ڈیوڈ، گوریاں اور طوفانیہ کے ذاتی محافظ بھی سوار تھے۔
کونسل کے تمام ممبر اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے کہ طوفانیہ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے ممبران کے علاوہ پورے ہال پر نظر ڈالی اور کہا کہ وہ اس وقت صرف ممبران کونسل سے خطاب کرنا چاہے گا، لہٰذا دوسرے تمام لوگ عمارت کے دوسرے حصے میں انتظار کریں۔ آپ تمام حضرات سے میں صرف 3 باتیں کہنا چاہوں گا، طوفانیہ نے آغاز کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی ترقی، خوشحالی اور یہ کہ جس طرح آپ نے تمام شعبوں کے کلیدی عہدوں تک خود کو پہنچایا ہے، بڑا اطمینان ہوا ہے۔ اس ملک کی ترقی اور یہاں کے لوگوں کی خوشی اور خوشحالی میں آپ بھرپور کردار ادا کریں، لیکن پوری معیشت اور سیاست کو اپنے قابو میں رکھیں کہ کسی بھی وقت یہ ملک اور یہاں کی قوم ہم سے منحرف نہ ہونے پائے۔ دوسری بات یہ کہ زار لینڈ سے جو لوگ منتقل ہو کر آ رہے ہیں ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین بھی شامل ہیں، اس لیے اب ہمیں ترقی کی منزلیں طے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، خاص طور پر جبکہ ان کی آباد کاری کے لیے آپ کی طرف سے مسلسل مالی امداد مل رہی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد انکل دانیال آپ سے مخاطب ہوں گے، وہ تمام باتوں سے آپ کو باخبر کر دیں گے اور آئندہ کے منصوبے بھی آپ کے مشورے سے تیار کریں گے۔ ایک ممبر نے کچھ پوچھنا چاہا تو طوفانیہ نے اسے وہی جواب دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہو انکل دانیال سے پوچھیں اور ابھی سے تمام سوالات تیار کر کے رکھیں تاکہ کوئی نقطہ صاف ہونے سے نہ رہ جائے۔ اسی روز وائس لینڈ سے شاہی وفد آیا ہوا تھا۔ شہزادہ سلپ اور ڈورا کی تاریخ و تقریبات سے متعلق تمام امور طے کرنے کی ذمہ داری اسی وفد کے سپرد کی گئی تھی۔ دلہن کے بھائی اور ولی عہد مائیکل نے اس وفد کے اعزاز میں رات کو جشن منانے کا اہتمام کر رکھا تھا، لیکن اس تقریب میں شرکت کی دعوت طوفانیہ کو نہیں دی گئی تھی۔ طوفانیہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، آخر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ پادری سے جس انداز میں اس کی گفتگو ہوئی ہے، شاید اسی سبب سے اسے وائز لینڈ والوں کے سامنے لے جانا مناسب نہ سمجھا گیا ہو۔ خیر، رات آ گئی اور جشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ رقص و سرود اور شراب و کباب کا دور چل پڑا اور دھوم دھڑکے والی موسیقی کی ہنگامہ خیزی عروج کی جانب بڑھنے لگی۔ طوفانیہ اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے پورے لباس میں خنجر اور ریوالور کمر سے لٹکائے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا کہ یکایک مجسمے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ایک دھیمی آواز پر کان لگائے رہا، پھر اس نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی اور دروازے پر پڑے دبیس پردے کو ایک جھٹکے سے اس نے ہٹا دیا۔ دیکھا کہ محل کا ایک طویل القامت خادم کھڑا ہے۔ اس نے پہلے تو جھک کر سلام کیا اور پھر ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، مائی لارڈ، آپ میرے ساتھ چلیں۔ طوفانیہ نے اسے گھورا اور آہستہ سے پوچھا، کس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ خادم ایک بار پھر جھکا اور بولا، آپ آئیے میرے ساتھ۔ طوفانیہ تذبذب میں پڑ گیا، ہونٹوں کو دبایا، خادم کی طرف بھویں چڑھاتے ہوئے دیکھا، خنجر کے دستے پہ ہاتھ رکھا، سوچا کہیں ڈورا نے تو اسے نہیں بلایا، نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ چلو، یکایک اس نے کہا۔ خادم نے کمرے کی لائٹ بجھا دی۔ اب باہر سے صرف زرد چاندنی کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ طوفانیہ کے ساتھی گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ خادم کے پیچھے پیچھے ایک لمبی اور تاریک راہداری میں چلا گیا۔ محل کا یہ حصہ خاموش اور خوابیدہ تھا۔ خادم دبے پاؤں آگے بڑھ رہا تھا۔ طوفانیہ خنجر کے دستے پر ہاتھ رکھ کے چلا جا رہا تھا۔ آخر خادم نے ایک دبیس پردے کو ہٹایا۔ اب طوفانیہ ایک چھوٹے سے صحن میں داخل ہو گیا تھا جس میں بے شمار پھولوں کے گملے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ بھرپور چاندنی پھیلی ہوئی تھی، فضا میں ہزاروں پھولوں کی خوشبوئیں رچی ہوئی تھیں اور دور فواروں سے گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ صحن کے آگے باغ تھا، خاموش اور تاریک، جہاں جھاڑیوں میں اور درختوں پر بے شمار جگنوؤں کی روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ دونوں باغ میں داخل ہو گئے۔ گھاس پر دونوں سائے کی طرح چلتے ہوئے ایک اونچی دیوار کے پاس آ گئے۔ دور روشنیوں کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ جارج نکولائی اور اس کا بیٹا جارج مائیکل وائز لینڈ کے وفد کے ساتھ جشن میں شریک تھے۔ دیوار کے پیچھے ڈھول، ڈرم اور جھانجھنوں کی دھما دھم اور چھنا چھن میں شور، ہنگامہ، رقص، عورتوں کے کھنکھناتے قہقہوں اور مردوں کی گلا پھاڑتی ہوئی چیخیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ذرا دیر کے لیے طوفانیہ کو غصہ آیا کہ آخر کیوں نہیں اسے دعوت دی گئی، اس لیے کہ وہ صحرا کا ایک غیر مہذب وحشی تھا۔ اس نے دانتوں کو پیسا، رکا اور امٹتی ہوئی زرد روشنی کو دیکھا۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے لبادے کو جھٹکا دے رہا ہے۔ یہ خادم ہی تھا جو خوف زدہ سا اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ طوفانیہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ غصے سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ خادم نے پھر لبادہ کھینچتے ہوئے سرگوشی میں کہا، لارڈ، چلتے چلیں، سنتریوں نے دیکھ لیا تو فوراً ٹوٹ پڑیں گے۔ طوفانیہ نے روشنیوں پر حقارت بھری نظر ڈالی اور خادم کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے خادم نے ایک دم سے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ یہ رک جانے کا اشارہ تھا۔ محل کے اندر جانے والے گیٹ پر مسلح فوجی ٹارچیں لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے مارچ کر رہے تھے۔ خادم نے چھوٹی دیوار سے جھانک کر غور سے دیکھا۔ طوفانیہ نے بھی جھانکا اور آہستہ سے بولا، صرف 4 ہیں، ان پر تو میں اکیلا ہی قابو پا سکتا ہوں۔ خادم گھبرایا سا سر کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا، نہیں، انتظار کریں لارڈ، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ انتظار کی حالت میں ہی یکایک اندر سے موسیقی اور قہقہوں کا شور اٹھا اور پھر آہنی گیٹ کھول دیا گیا اور کئی شرفا حضرات باہر رات کی تازہ اور خشک ہوا میں آ گئے۔ فوجی محافظ ایک طرف کو ہٹ گئے۔ اسی لمحے خادم طوفانیہ کو سایہ دار راستوں سے اندر لے گیا۔ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر دونوں رک گئے۔ اب وہ محفوظ تھے۔
فوجی محافظوں نے انہیں نہیں دیکھا تھا اور اب وہ ٹارچیں لیے اپنے اپنے معمول پر آمنے سامنے مارچ کرنے لگے تھے۔ اب یہ دونوں درختوں کے نیچے ہوتے ہوتے باغ کے اس حصے میں آ گئے جہاں فواروں کی شکل میں آبی موسیقی بج رہی تھی۔ چاند درختوں کے اوپر چاندنی کے تھال کی طرح پہلی کرنیں پتوں پر ڈال رہا تھا۔ طوفانیہ نے چہرے پر ٹھنڈی تازگی محسوس کی۔ دونوں اب مصنوعی غار میں اتر رہے تھے جہاں پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ درختوں اور پھولوں کی خوشبو ہر شے پہ حاوی تھی۔ یہاں خاموشی تھی، نمی تھی اور مکمل اندھیرا تھا۔ طوفانیہ اب بمشکل اپنے گائیڈ کو دیکھ سکتا تھا جو بس ایک قدم آگے تھا۔ خادم رک گیا۔ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن میں یہی انتظار کروں گا۔ آپ 10 قدم آگے جا کر رک جائیں۔ طوفانیہ پھر ٹھٹک گیا۔ اسے شبہ ہونے لگا کہ کہیں یہ جال تو نہیں ڈالا گیا ہے، لیکن جارج نیکولائی کو اتنا خفیہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو آسانی سے اور سیدھے سادے طریقے سے اسے قتل کروا سکتا تھا۔ طوفانیہ نے خنجر کے دستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور خادم کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ٹھیک 10 قدم پر جا کر رک گیا۔ وہ سوائے تاریکی کے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں اس نے بازو پر کچھ محسوس کیا، نرم سا لمس جیسے کوئی پتا آ کر گرا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کسی کا بازو پکڑ لیا۔ بازو بڑا نرم تھا اور وہ سمجھ گیا کہ اس نے کسی عورت کا بازو پکڑا ہے۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچا اور بازو میں لیتے ہوئے آہستہ سے بولا، ڈورا؟ نرم ہنسی سنائی دی، اور یہ ڈورا نہیں تھی، یہ تو جارج مائیکل کی بیوی تھی۔ ڈرے نہیں مائی لارڈ، میں ایک وفادار بیوی ہوں، لیکن آپ جیسے نوجوان جسم کو دیکھ کر ہم آغوش ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ میں آپ کو آپ کی محبت کے پاس لے جانے کو آئی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہے۔ طوفانیہ نے خنجر نکال لیا اور اس عورت کے سر پر لہراتے ہوئے کہا، کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ اور یہ تم مجھے ڈورا کے پاس کیوں لے جا رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ شاید وہ وائس لینڈ کے پرنس کو پسند نہ کرتی ہو۔ طوفانیہ خاموش ہو گیا۔ نفرت کی مروڑ سی اٹھنے لگی اس کے پیٹ میں۔ یہ عورتیں سانپ کی طرح پیچیدہ، موت کی طرح ظالم اور دل پتھر کی طرح سرد۔ سازشیں، بدماشیاں اور مکاریاں ان کی فطرت میں ہمیشہ سے موجود۔ لیڈی مائیکل آگے آگے جا رہی تھی اور ہاتھ سے اشارے کر رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ خاصی دیر تک دونوں اندھیرے میں چلتے رہے، پھر گھنی جھاڑیوں سے نکل کر روشنی میں آ گئے۔ سامنے سفید زینہ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ دونوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ستونوں والے حصے میں پہنچے جہاں کوئی محافظ نہیں تھا۔ دونوں ایک مدھم روشنی والے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہی لیڈی مائیکل کی خوابگاہ تھی۔ آس پاس کیا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لیڈی نے تمام خدمتگاروں کی چھٹی کر دی تھی۔ اس نے طوفانیہ کی طرف دیکھا اور طوفانیہ نے اسے دیکھا۔ لیڈی اس کے قریب آ گئی اور ہاتھ پکڑ کر لمبے چوڑے بیڈ پر لے گئی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ طوفانیہ نے نرم لہجے میں کہا۔ دیکھو مائی لارڈ، میں ایک وفادار بیوی ہوں، لیکن جس طرح ذائقے کے لیے طرح طرح کے کھانے کھائے جاتے ہیں، اسی طرح جسموں کا الگ الگ مزہ ہوتا ہے، الگ الگ خوشبو ہوتی ہے۔ اسی لیے تمہیں یہاں لائی ہوں۔ ڈورا کا تو میں نے یوں ہی نام لیا تھا۔ سنو لیڈی مائیکل، ہم وحشی گنوار جاہل ضرور ہیں، لیکن شادی شدہ عورتوں کو مرد کی عزت سمجھتے ہیں۔ ہم شادی سے پہلے کنواری لڑکیوں کو عین دلہن بنتے وقت ضرور بھگا لاتے ہیں کہ اس میں ہماری بہادری کی ایک شان ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد نہیں، اور تم ایک شادی شدہ عورت ہو۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں مائیکل کی وفادار بیوی ہوں۔ ہم بستر ہونا ہمارے کلچر میں محض تفریح اور شکل سمجھا جاتا ہے۔ ادھر کوئی نہیں آئے گا، مائیکل وہیں کہیں تفریح کر رہا ہوگا۔ صبح سے پہلے ادھر کوئی نہیں بھٹکتا، لہٰذا تیار ہو جاؤ، اور اگر تیار نہیں ہوا تو شور مچا دوں گی کہ تم مجھے یعنی لیڈی مائیکل کو ریپ کرنے آئے تھے، پھر سب مل کر تمہاری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ طوفانیہ نے فوراً خنجر نکال کر لیڈی مائیکل کے گردن پر رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں تم مکار عورتوں کو، اب جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا۔ پستول بھی ہے میرے پاس اور یہ خنجر بھی۔ لیڈی مائیکل تو ہوش ہی کھو بیٹھی اور ایسی سپردگی کے عالم میں چلی گئی کہ طوفانیہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ اس کمرے میں زہر ہے کہیں؟ طوفانیہ نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ لیڈی نے نفی میں سر ہلایا۔ نیند لانے والی گولیاں تو ہیں؟ طوفانیہ نے بدستور گردن پر خنجر کی تیز دھار رکھتے ہوئے پوچھا۔ لیڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر گلاس میں پانی لو اور شروع ہو جاؤ۔ لیڈی مائیکل نے اسی حالت میں سارے احکام بجا لائے۔ ایک ایک کر کے ڈبیا سے ساری خواب آور گولیاں حلق کے نیچے اتاری گئیں اور جس طرح اسے لیٹنے کو کہا گیا وہ لیٹ گئی۔ طوفانیہ لمبے چوڑے بیڈ پر نیند کے راستے موت کے اندھیروں میں جاتی ہوئی لیڈی مائیکل کو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ بیٹھے بٹھائے بلا کسی ارادے یا منصوبے کے لیڈی مائیکل کی موت واقع ہو گئی۔ حالات اب کیا رخ اختیار کریں گے؟ خادم جو اسے لے کر گیا تھا، کیا وہ اسے ہی ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ نہیں، نیند کی گولی کھا کر موت کی نیند سو جانا تو شہر والوں کو معمول ہے۔ کہیں کوئی خراش تو نہیں، خون کا دھبا نہیں، گولی کا نشان نہیں۔ اس پر تو خودکشی کا الزام لگانا بھی مشکل ہوگا، لیکن خام خواہ اس کے ہاتھوں لیڈی مائیکل کی موت واقع ہوئی۔ طوفانیہ کی الجھن بڑھتی گئی۔ وہ محل کی طرف کان لگائے رہا۔ صبح جب ہوئی تو اس نے ڈیوڈ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ڈیوڈ، عورت کے چیخنے کی آواز سنی تم نے؟ ڈیوڈ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سنو، غور سے سنو، ایک عورت چیخ رہی ہے، طوفانیہ نے کہا۔ ڈیوڈ نے سننے کی کوشش کی اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں کچھ نہیں ہے، اور پھر دونوں خاموشی سے محل کی طرف کان لگائے رہے۔ ذرا دیر بعد تو ایسا لگا کہ محل میں طوفان آ گیا۔ چیخ و پکار کی تیز آندھی در و دیوار کو ہلائے دے رہی تھی اور راہداری میں بھاگ دوڑ جیسے جھکڑ چل رہے ہیں۔
طوفانیہ کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا اور بازو ڈھیلے پڑ گئے۔ ڈیوڈ باہر نکلا۔ راہداری میں نوکر، چاکر اور خادمائیں دوڑ بھاگ رہی تھیں۔ اس نے ایک عورت کو بازو سے پکڑ لیا اور اس کے چہرے کو گھور کر دیکھا۔ عورت کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ چیخے جا رہی تھی۔ ڈیوڈ نے اسے جھنجھوڑا، پھر بھی اس کا چیخنا بند نہ ہوا۔ آخر ڈیوڈ نے تھپڑ رسید کرتے ہوئے پھر پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ رو پڑی۔ لیڈی مائیکل، اس نے کہا، اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی گئی۔ ڈیوڈ اسے چھوڑ کر سیدھا اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ دیکھا تو طوفانیہ پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا ہے۔ محل پر غم کی اداسی چھا گئی۔ ہر کوئی بجھا بجھا سا خاموش ادھر سے ادھر چلتا ہوا سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر لیڈی مائیکل نے اتنی ساری نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کیوں کر لی، جبکہ کبھی کسی قسم کی کشیدگی دیکھنے میں نہ آئی نہ سننے میں آئی۔ بہرحال یہ واقعہ معمہ بنا رہا اور شاید معمہ ہی بنا رہے۔ اس خادم کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی سے یہ بھی کہہ سکے کہ رات وہ لارڈ طوفانیہ کو لیڈی مائیکل کے پاس لے گیا تھا۔ طوفانیہ خود خاموش تھا۔ اپنے ساتھیوں سے بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تو اب واپس جانے کی تیاری کرنے لگا کہ محل سے اعلان ہوا کہ 1 ہفتے کا سوگ منایا جائے گا۔ تو کیا 1 ہفتہ اور ٹھہرنا پڑے گا؟ طوفانیہ نے سوچا اور طرح طرح کے وسوسوں میں ڈوب گیا۔ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ جس کو اس نے خودکشی پہ مجبور کیا، اس کی تدفین میں اسے بھی شریک ہونا پڑے گا۔ زندگی بھر اس نے کبھی ایسی منافقت نہیں کی ہے کہ اپنے جرم کو اس طرح چھپا کر ان کے ماتم میں شریک ہو جائے۔ لیکن یہ جرم کب تھا؟ کیا وہ وہی کرتا جس کے لیے لیڈی مائیکل نے بڑی سادگی سے کہا تھا کہ آؤ تفریح کریں؟ یہ لوگ ایسی تفریح کے عادی ہوں تو ہوں، طوفانیہ کسی طرح ایسی گھناؤنی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور پھر طوفانیہ، تم کسی کو یہ نہیں بتا سکتے ہو، تمہیں منافقت کرنی ہوگی، طوفانیہ نے اپنے آپ سے کہا اور بستر پر لیٹ گیا اور کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ ڈیوڈ نے اپنے مربی اور آقا طوفانیہ کو جب اس حال میں دیکھا تو اسے بھی تشویش ہوئی۔ ایسا پریشان اور متفکر چہرہ تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے مائی لارڈ؟ ڈیوڈ نے کہا۔ بات یہ ہے کہ 7 دن تک سوگ منانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اور ایسا کیوں ہوا، یہ میں تمہیں وطن واپس پہنچ کر بتاؤں گا۔ ڈیوڈ نے سنا لیکن اس کی فکر مندی نہیں گئی۔ مجھ سے انتقام لیا جائے گا، طوفانیہ نے آہستہ سے اپنے آپ سے کہا، لیکن ڈیوڈ نے اسے بھی سن لیا۔ انتقام؟ کون لے گا انتقام؟ ڈیوڈ کا ذہن الجھ گیا۔ تاہم اس نے اپنے لارڈ سے مزید پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور اس الجھن میں وہ سو گیا۔ باب نمبر 37۔ صوفیہ صبح و شام اس خبر کا انتظار کرنے لگا کہ طوفانیہ واپس آ رہا ہے، لیکن خبر نہ ملنے پر وہ طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا کہ کہیں طوفانیہ سے حماقت تو سرزد نہیں ہو گئی اور اب اس کے بجائے کوئی آفت تو نہیں آ رہی ہے۔ وہ اپنے منصب سے خوش نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ عارضی خان ہے، بلکہ برائے نام خان ہے۔ اصل حکمران تو جولیا ہے۔ یہ درست ہے کہ جولیا نہایت احترام کے ساتھ اس سے مشورے لیتی ہے اور اکثر لیتی ہے، لیکن یہ سب محض دکھاوا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح دوسروں کے متعین کیے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے مجبور رہا ہے، جبکہ وہ خود فیصلہ کرنے اور اپنی راہ متعین کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی لوگوں کو جتانے کے لیے بھرپور غصے کا اظہار کر دیتا کہ صحیح معنوں میں وہی خان ہے، جولیا نہیں، لیکن حقیقت میں حکمرانی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خود اتنا نازک مزاج تھا کہ ظلم تو اس سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور طوفانیہ کی عدم موجودگی میں اس سے ایک ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ جس کا خمیازہ اسے آئندہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس نے اپنے آپ سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنی حکمرانی کے دوران بہت سی ناانصافیوں کی اصلاح کر دے گا جو لوگوں کے ساتھ کی جاتی رہی ہیں، تاکہ جب طوفانیہ واپس آئے گا تو وہ اپنے جگری دوست کے سامنے ان غلطیوں کی نشاندہی کر سکے گا۔ ہر قبیلے کے سردار کو اپنے قبیلے کے لوگوں پر بے انتہا اختیارات تفویض کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ موت اور حیات پر بھی انہی کا کنٹرول تھا۔ سارے فیصلے یہ خود کرتے، لوگوں کے جھگڑے بھی چکاتے اور زیادتی کرنے والوں کو سزائیں بھی دیتے۔ اگر کسی کو موت کی سزا دی جاتی تو اس کے لیے کہیں کوئی اپیل کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ صوفیہ سورج ڈوبتے وقت چہل قدمی کرتا ہوا ایک قبیلے کی آبادی کی طرف نکل پڑا جو اس کی رہائش گاہ سے کافی دور تھی۔ قبیلے کا سردار ایک سخت مزاج شخص آغوت تھا جسے صوفیہ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے خیالات میں ڈوبا چلا جا رہا تھا کہ اس نے عورتوں کے واویلا کرنے اور رونے پیٹنے کی آوازیں سنی۔ حساس تو تھا ہی، ایک دم سے اس کے جسم میں جھرجھری سی ہونے لگی۔ جا کر دیکھا تو ایک جگہ کوئی 20 عورتیں اور درجن بھر بچے زمین پر بیٹھے ایک ساتھ آگے پیچھے جھولتے ہوئے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ صوفیہ کی دھیمی آواز آہو فغاں کی فضا کو عبور نہ کر سکی۔ آخر ایک لڑکے نے دیکھ لیا اور اپنی ماں کی توجہ خان کی طرف دلائی، جس نے دیکھتے ہی اور زور و شور سے چلانا شروع کر دیا اور خود کو خان کے قدموں میں گرا کر چومنے لگی اور ان قدموں کو آنسوؤں سے بھگوتے ہوئے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ چند لمحوں بعد دوسری عورتیں بھی آ گئیں اور انہوں نے بھی قدموں میں گر کر رونا شروع کر دیا اور پھر ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد صوفیہ کو معلوم ہوا کہ ان کے خاندان کا سربراہ شوگی پھانسی پر لٹکایا جانے والا ہے۔ قبیلے کے سردار آغوت نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آدھی رات کو اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کس جرم کی سزا ملی ہے، اور سبوں کو یہی آخری امید تھی کہ صرف خان صوفیہ اسے بچا سکتا ہے۔ لوگ اس کے آگے دو زانو ہو گئے، کئی ایک نے اپنے سر اس کے سامنے زمین پر رکھ دیے۔
کچھ صوفیہ کا لبادہ پکڑ کر آہوزاری کرنے لگے۔ ان میں ایک بوڑھی عورت شوگی کی ماں تھی اور ایک اس کی دادی تھی، بقیہ اس کی بیویاں اور بیٹیاں اور بیٹے تھے۔ صوفیہ واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ آیا، جسم مشتعل جذبات سے تپنے لگا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ قبائل کے قوانین بدلے نہیں جا سکتے۔ معلوم ہوتا ہے شوگی نے کوئی سنگین خلاف ورزی کی ہے، پھر بھی وہ مداخلت کی خواہش کیوں کر رہا ہے؟ اس کا تجزیہ وہ نہ کر سکا اور نہ یہ طے کر سکا کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے سامنے طوفانیہ کا چہرہ آ گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تاہم پھانسی پانے والے کے لیے اور نہ عورتوں کے لیے اس کے دل میں رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اپنی رہائش گاہ کے قریب دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک گیا اور اندرونی جذبات سے مغلوب ہوتا ہوا طوفانیہ کے دربار ہال میں چلا گیا۔ جاتے ہی اس نے سب سے پہلے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً آغوت کو لا کر حاضر کرو۔ اس کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا، ارد گرد دیکھا اور لمبی لمبی سانسیں لینی شروع کر دیں۔ ہتھیلیاں پسیج گئیں اور ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ غصے سے اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے دیوار پر 12 ستاروں والا پرچم آویزاں تھا اور پرچم کے نیچے طوفانیہ کا ایک خنجر لٹک رہا تھا۔ اس نے خنجر اٹھا لیا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر انتظار کرنے لگا۔ بہت سو نے صوفیہ کو دربار ہال میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اور اب باہر صحن میں خسر پسر کرنے لگے تھے۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد 500 تک پہنچ گئی۔ صوفیہ طوفانیہ کی تلوار پکڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ جب آغوت کو لے کر جیپ صحن میں داخل ہوئی تو لوگ لپک کر جیپ کی طرف گئے۔ آغوت جیپ سے اتر کر لوگوں پر حقارت بھری نظریں ڈالتا، سینہ تانے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دربار ہال میں داخل ہوا۔ صوفیہ کے سامنے جا کر اس نے ذرا سا سر کو جھکایا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ کو سفید چہرہ چمک اٹھا اور آنکھیں جذبات سے روشن ہو گئیں، تاہم وہ دھیمے لہجے میں بولا، آغوت مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے شوگی کو موت کی سزا دی ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں خبر دی گئی؟ آغوت نے گھور کر دیکھا، پھر اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ لہجے میں نرمی پیدا کیے بغیر بولا، آقا میں ایک کمانڈر ہوں، مجھے کسی کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ خان اعظم طوفانیہ کو بھی نہیں۔ میری کمان میں جتنے لوگ ہیں میں کلی طور پر ان کا ذمہ دار ہوں اور مجھے پورا یقین ہے اور مجھے پورا اختیار ہے۔ خان نے یہی قانون بنایا ہوا ہے۔ صوفیہ کا تو جیسے حلق بند ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے سامنے کی ہر چیز سیاہ پڑ گئی اور اب جب وہ بولا تو اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی۔ تم بھول گئے ہو کہ ہمارے آقائے عظیم کے آنے تک میں خان ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، دوسروں کو بھی بتاؤں گا کہ اس وقت تک میں ہی حکمران ہوں اور میرا ہی فیصلہ آخری ہے۔ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر آئندہ بھی اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ آغوت نے صوفیہ کو پھر گھور کر دیکھا اور نہایت پرسکون لہجے میں بولا، تو کیا میں یہ سمجھوں مسٹر صوفیہ کہ آپ لارڈ طوفانیہ کے بنائے ہوئے قانون کو جو انہوں نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں منسوخ کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچ صوفیہ کو ایک بڑی غلطی سے بچا سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا ہی نہیں۔ دل دھڑکنے لگا اور پہلی مرتبہ اس کی خواہش ہوئی کہ وہ اسے قتل کر ڈالے۔ تلوار کے قبضے پر اس کی انگلیاں سخت ہو کر سفید ہو گئیں۔ آغوت بھی جیسے ڈر گیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ صوفیہ نے کہا، تم ایسا سمجھ سکتے ہو۔ آغوت طنزیہ انداز میں مسکرایا اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے وہ ایک مرتبہ اور جھکا۔ صوفیہ نے بات جاری رکھی، کل کا قانون آج کے لیے ہے اور نہ آنے والے کل کے لیے۔ اس شخص نے جرم کیا کیا ہے؟ اس نے بغاوت کی ہے لارڈ، آغوت نے کہا۔ بغاوت؟ صوفیہ کے چہرے پر زرد سایہ پڑ گیا۔ ہاں لارڈ، ادھر چند دنوں سے کئی بار اسے کہتے سنا گیا ہے کہ خان اعظم ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ہم پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ لوگوں کو اپنا نیا خان چننا چاہیے جو ہمیں خطرات سے کہیں دور لے جائے۔ صوفیہ نے خشک اور مرجھائے ہوئے ہونٹوں کو تر کیا، آغوت کو دیکھتا رہا، پھر نہایت آہستگی سے اس نے سر کو آگے جھکا دیا جیسے وہ گہری سوچ میں چلا گیا ہو۔ اب جو وہ بولا تو ایسا لگا کہ نیند میں بول رہا ہو۔ کیا یہ بغاوت ہے کہ ایک آزاد شخص اپنے خیالات کا اظہار جرأت اور ہمت کے ساتھ کر رہا ہے؟ اس نے تیکھی نظروں سے دیکھا اور اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ شخص غلام نہیں ہے، اسے نہ تو خریدا گیا ہے اور نہ پابا زنجیر کیا گیا ہے۔ یہ نہایت بری بات ہے کہ جو اس کے دماغ میں ہے اسے زبان پر لانے نہ دیا جائے، اسے فوراً رہا کر دو۔ آغوت نے گہرا سانس لیا اور بولنے کی کوشش کے باوجود بول نہ سکا، جسم سے پسینے چھوٹ گئے۔ آغوت کو اس طرح خاموش کھڑا دیکھ کر صوفیہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اونچی آواز میں چیختے ہوئے بولا، کیا تم نے سنا نہیں؟ بہرے ہو؟ میں کہتا ہوں فوراً شوگی کو رہا کر دو ورنہ تمہارا انجام بڑا ہولناک ہوگا۔ اب آغوت کی کیفیت پہلے جیسی نہیں رہی، سر سے پیر تک کانپ گیا، تاہم اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، جیسے وہ اپنے کانوں سے سنے ہوئے الفاظ پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ صوفیہ نے اسے ایک نظر دیکھا، ٹھنڈے قطرے چہرے پر نمودار ہوئے۔ اس کی نگاہ کوڑے پر پڑی جسے طوفانیہ خاص موقع پر استعمال کرتا تھا۔ اس نے کوڑا اٹھا لیا اور ہوا میں لہراتے ہوئے جھٹکا دیا، اب جاؤ اور شوگی کو میرے پاس بھیج دو۔ آپ خان ہیں میرے آقا، آغوت نے آہستہ سے کہا، اور اب وہ کمانڈر کے بجائے محض ایک انسان تھا۔ اس نے سر جھکا کر سلوٹ کیا اور پیچھے مڑ کر باہر نکل گیا۔
صوفیہ نے ہانپتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے پر نگاہ ڈالی اور اسے دور پھینک دیا۔ دوسرے لمحے ہونٹوں کو بھینچا اور مٹھیاں سخت کر لی۔ باہر صحن کی طرف سے کوئی آواز نہیں سنائی دی اور وہ سمجھا کہ لوگ چلے گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا رد عمل ہوا لوگوں پر، انہیں صدمہ پہنچایا، حیرت ہوئی۔ سنا تو ضرور ہوگا انہوں نے، صوفیہ نے سوچا۔ کچھ دیر بعد آغوش شوگی کو لے کر حاضر ہوا۔ شوگی اس طرح داخل ہوا جیسے خواب میں چل رہا ہو۔ صوفیہ کو اس طرح دیکھا جیسے ہپناٹائز کر دیا گیا ہو۔ وہ آنکھیں جھپکاتا اور ہونٹوں کو زبان سے گیلا کرتا رہا۔ قد کاٹ کا اونچا تانبے جیسا بدن، مضبوط ٹانگیں اور چوڑی چھاتی، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی جیسے ہر وقت جھگڑنے کو تیار۔ صوفیہ نے اچھی طرح اس شخص کا جائزہ لیا تو یہ ہے وہ دلیر اور حوصلے والا شخص جو موت کے سامنے بھی ذہن میں آئی ہوئی بات کو بولنے سے نہیں چوکتا، اور وہ بھی طوفانیہ کے بارے میں جس کے سامنے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں۔ چلو ایک شخص تو ہے جو طوفانیہ کو نہیں پوچھتا، صوفیہ نے سوچا۔ آغوت کو باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ سلوٹ کر کے باہر چلا گیا۔ صوفیہ اور شوگی نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شوگی خوف زدہ نہیں تھا۔ صوفیہ نے بہرحال توقع کی تھی کہ یہ شخص اس کی طاقت اور رحم دلی کو تسلیم کرتے ہوئے جھکے گا ضرور، لیکن ایسا نہ ہوا، اور پھر صوفیہ کو غصہ آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے خان طوفانیہ کے لیے توہین آمیز باتیں کی ہیں۔ مجھے تمہاری حماقت پر سخت ملال ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو اس وقت بڑھ جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، خواہ تمہارے خیالات کچھ بھی ہوں۔ پھر بھی تم نے ایک آزاد شخص کی طرح جرأت دکھائی ہے۔ بے خوف ہو کر بات کرنے کی سزا موت نہیں ہو سکتی۔ جاؤ، تم آزاد ہو، لیکن آئندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ شوگی نے نظریں اوپر کی، چہرے کا تاثر بدلا نہیں۔ کیا میں آزاد ہوں میرے آقا؟ بغاوت کے باوجود جا سکتا ہوں؟ صوفیہ کے اندر غصے کی ہلکی سی لہر پھر پیدا ہوئی۔ او احمق، تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ شوگی خاموش رہا جیسے کچھ سوچنے لگا ہو، پھر ایک دم سے ڈبڈبائی آنکھوں سے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن آقا، میں نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ہے۔ میں غداری اور نافرمانی کا مجرم ہوں، مجھے مرنا چاہیے۔ میں نے اپنے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، مجھے ضرور سزا دیں۔ صوفیہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی پاگل کو دیکھتا ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ بولا نہیں کہ کہیں غصے سے وہ اس پر برس نہ پڑے اور مارنا نہ شروع کر دے۔ پھر دونوں بازو اٹھا کر زوردار آواز میں بولا، جنگلی احمق، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ شوگی حیرت زدہ خبط الحواس الٹے پاؤں گرتا پڑتا باہر نکل گیا۔ صوفیہ نے گرجتے ہوئے کہا، جانور کہیں کے سب جانور۔ پھر اس نے اپنے آپ کو قتل بحال کیا اور خود سے بولا، یہ سب طوفانیہ کا قصور ہے۔ اس نے اپنے لوگوں سے مردانگی چھین لی ہے اور انہیں احمق اور حیوان بنا دیا ہے۔ باب نمبر 38۔ صوفیہ اپنے بستر پر لیٹا تھا، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ سارا شہر بظاہر نیند میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ افواہیں گرم تھیں کہ طوفانیہ مارا گیا اور صوفیہ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ طوفانیہ زندہ ہے اور جلد ہی واپس آ رہا ہے، اور آتے ہی وہ اپنے جگری دوست کا صفایا کر دے گا۔ صوفیہ شاید خودکشی کر لے۔ افواہیں بالکل غلط ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ کچھ خوفناک بات ضروری ہو گئی ہے۔ سارا شہر بے چینی اور خوف میں مبتلا تھا۔ صوفیہ جو بے حد حساس تھا، افواہوں کو سن کر سخت حیران اور متنفر تھا۔ وہ جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا، مسئلہ اتنا ہی اس کی سمجھ سے باہر ہوتا چلا جاتا۔ آخر اس نے کیا کیا تھا؟ ایک ایسے شخص کو رہائی دلوائی تھی جسے ناحق معمولی سی بات پر موت کی سزا دی گئی تھی۔ اس نے یہی تو کیا تھا کہ طوفانیہ کے بنائے ہوئے ایک وحشیانہ قانون کی خلاف ورزی کی تھی، اور خود اس نے عقل سے کام لیتے ہوئے فیصلہ کیا تھا، نہ کہ بے عقلی اور حماقت سے۔ طوفانیہ یقیناً اس بات کو قبول کر لے گا۔ طوفانیہ کا خیال آتے ہی اس کا دل مسکرانے لگا، خوف سے نہیں بلکہ بے چینی، غصے، حقارت، اداسی اور کسی اور وجہ سے اس کی دلی کیفیت ایسی ہو رہی تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکا۔ رہائش گاہ کے سامنے اسے ٹارچ کی روشنی دکھائی دی۔ کوئی دروازے کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے دانیال کالے لبادے میں کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا اور ٹارچ مسلح گارڈ کے حوالے کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید تم سو گئے ہوگے، معذرت چاہتا ہوں اگر یہ بات ہے، دانیال نے کہا۔ اس کا لہجہ نرم تھا اور مسکراہٹ بہت مشفقانہ تھی، لیکن آنکھیں صوفیہ کے بے رنگ چہرے پر جمی تھیں۔ میں سویا نہیں تھا، صوفیہ نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دانیال کیوں آیا ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہی دانیال نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسایا اور پھر ایک مرتبہ صوفیہ کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ بظاہر اسے اس بات کی جلدی نہیں تھی کہ جب صوفیہ بھی دفاعی انداز اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کڑوی خاموشی میں انتظار کرنے لگا۔ دانیال اس نوجوان کا جائزہ لیتا رہا، اندر ہی اندر مسکرایا، اور ایک مرتبہ تو اس نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنا ہاتھ بھی منہ پر رکھ لیا۔ آخر کار اس نے کہا، میں تمہارے رحم دلانہ جذبوں کی داد دیتا ہوں، لیکن اپنی مرضی کے اختیار کی داد نہیں دے سکتا ہوں صوفیہ۔ صوفیہ نے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میری مرضی؟ کیا لوگ لکڑی کا برادہ یا سوکھی لید ہیں کہ انہیں کسی بڑے خواہشات کی آگ میں جھونک دیا جائے؟ میں کسی انسان کی اہمیت کے بارے میں بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔
دانیال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ ہم میں سے کسی کی اہمیت ہے بھی یا نہیں، یقیناً نہیں ہے ابدیت کے اعتبار سے۔ اس نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا، پلیز صوفیہ مجھے بولنے دو، میں اس شوگی کو نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے احمقانہ باتیں کی ہیں، لیکن تم نے کہیں زیادہ حماقت کی ہے۔ بہرحال اس کی ایسی باتوں کے لیے قوانین موجود ہیں، اب میں ان کے جائز ناجائز ہونے پر بحث نہیں کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے قوانین موجود ہیں، انہیں منسوخ کر کے تم نے بہت بھاری غلطی کی ہے اور لوگ جانتے ہیں۔ تم نے لوگوں کے خلاف کام کیا ہے جو گناہ سے کم نہیں۔ لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جانے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن کیوں؟ صوفیہ کی آواز بلند ہو گئی، وہ کھڑا ہو گیا۔ آخر کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ میں رحم دل ہوں، منصف مزاج ہوں اور عقل سے کام لیتا ہوں۔ دانیال نے پھر کندھے اچکائے اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، کیونکہ تم نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور جب کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اپنی قوم کو کنفیوژن میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کا تحفظ چھین لیتا ہے اور انہیں لاقانونیت دے دیتا ہے۔ صوفیہ نے تیکھے لہجے میں کہا، میں آپ کو صاحب عقل اور انصاف پسند سمجھتا تھا اور کسی وقت رحم دل بھی، لیکن پھر بھی دانیال نے کہا، میں لوگوں کی ابتدائی تیاری اور تربیت کے بغیر اس طرح اچانک قانون کی منسوخی کی وکالت نہیں کر سکتا۔ لوگ بچے ہوتے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ لمبی چوڑی دلیل سے قائل ہونا ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ بار بار دہراتے رہنے سے ہو سکتا ہے کہ ان کا دماغ قبول کر لے اور یہ مطمئن ہو جائے۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، صوفیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ تم سمجھ بھی نہیں سکتے صوفیہ، تم دوسروں کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم اپنی نظر سے پرکھتے ہو اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ صوفیہ خاموش رہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اس کے بازو اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا، تم میں حوصلہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، لیکن تم خوابوں میں رہتے ہو صوفیہ، یہ دنیا خوابوں کی نہیں ہے، ہمیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ پھر میں کیا کروں؟ صوفیہ نے یاز بھرے لہجے میں کہا، کل آغوت کو حکم دو کہ وہ دوبارہ شوگی کو گرفتار کر لے، لوگوں سے کہو کہ تم آخری فیصلے کے لیے طوفانیہ کا انتظار کرو گے کیونکہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ دانیال نے زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کرو، تمہیں فوراً ان کا تحفظ بحال کرنا ہوگا ورنہ بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ صوفیہ نے تیزی سے دانیال کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، دانیال آپ تو ایک احمق کی طرح بات کر رہے ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور خود کو ان کے سامنے کھوٹا نہیں ہونے دوں گا۔ کیا؟ طوفانیہ کے سامنے؟ دانیال نے چھیڑنے کے لیے کہا۔ صوفیہ کا چہرہ تمتما اٹھا، لوگوں کے سامنے میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا اور نہ معذرت چاہوں گا، میں نے وہی کیا جسے میں نے درست سمجھا۔ پھر اس نے دانیال کی طرف وحشیانہ انداز میں دیکھا، سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ شوگی ایک انسان ہے، جانور نہیں ہے کہ اسے ذبح کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ دانیال نے بھویں اوپر کی، میں پھر کہتا ہوں کہ میں انسان کی قدر و قیمت پر بحث کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے فیصلے سے کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوگا اور میں نے تمہیں صائب رائے دی ہے۔ آپ نے یہی رائے دی ہے نا کہ میں اپنے قدموں کے نشان پر واپس رینگنا شروع کر دوں اور اپنے ہی ایک ساتھی انسان کو تباہ کر ڈالوں۔ دانیال اٹھ کھڑا ہوا، تو پھر فضول ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ رکا اور دیر تک صوفیہ کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر صوفیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ایک بادشاہ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اختیار، اس کی اتھارٹی، اس کا اقتدار کبھی تباہ نہ ہو اور لوگوں کے ذہنوں میں قانون کے مقدس ہونے میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو۔ اگر وہ خود ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی ہی پیدا کردہ تباہی سے تباہ ہو جائے گا۔ اختیار اور قانون ہی سے انسانوں کی دنیا بنی ہے، ان کے خاتمے سے دنیا تاریک ہو جائے گی۔ صوفیہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، کیا قانون کو ناقابل تنسیخ ہونا چاہیے؟ کیا تخت کے وارث کو وفات پاتے ہوئے بادشاہ کے قوانین کو لازمی طور پر برقرار رکھنا چاہیے؟ کیا وہ حالات موجودہ کی مناسبت سے نئے قوانین نہیں بنا سکتا؟ ہم مرے ہوئے شخص کے دستکوں کے سائے میں کاروبار حیات نہیں چلا سکتے۔ دانیال نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، طوفانیہ ابھی زندہ ہے صوفیہ۔ اس نے لبادہ چڑھا لیا، پھر بھی صوفیہ، میں تمہاری رحم دلی کی تعریف کرتا ہوں، اگرچہ میں تم سے اتفاق نہیں کر سکتا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا اور صوفیہ اپنے غصے کی اذیت میں تنہا رہ گیا، لیکن تنہائی زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ ایک اور انسانی سایہ دروازے پر نظر آیا۔ اس مرتبہ جنرل بروس نے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ اسے دیکھ کر صوفیہ کو بڑا سکون ملا کیونکہ یہ شخص مسکراتا چہرہ لیے خوبصورت اور مخلصانہ انداز میں داخل ہوا تھا، تاہم ایسے وقت میں اس کا آنا صوفیہ کے لیے فکر انگیز ضرور ہوا۔ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں میرے آقا، اس نے کہا۔ صوفیہ نے روکھے پن سے سر ہلا دیا۔ دو ٹوک اور سیدھی بات کرنے کی معذرت چاہوں گا میرے آقا، اگر آپ مجھے میری صاف گوئی پر سزا بھی دینا چاہیں تب بھی میں بات کرنے سے باز نہیں رہوں گا۔ آپ نے افسوسناک فیصلہ کیا ہے۔ صوفیہ نے ہونٹ دبا لیا۔ آپ نے لوگوں کو فرما برداری سے نفرت کرنا سکھایا ہے۔ صوفیہ گرجنے لگا، فرما برداری؟ وحشیانہ قوانین کی فرما برداری؟ کیا لوگ برے قانون کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟
بروس نے ایک لمحے کے لیے ہونٹوں کو دباتے ہوئے کہا، میں اس بات پر آپ سے حجت نہیں کر سکتا ہوں میرے آقا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ فرما برداری کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے۔ میں کوئی سوال نہیں کروں گا اور لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ کوئی سوال نہ پوچھیں۔ ڈسپلین، فرما برداری اور وفاداری کسی بھی قبیلے یا قوم کی بنیادیں ہیں، بس مجھے ان کی فکر ہے۔ صوفیہ خود کو تھکا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنی نگاہیں بروس کے ذہین چہرے پر ڈالے رکھیں کہ اچانک اسے خیال آیا کہ یہی ذہانت اس کی دشمن ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک ذہین شخص جان بوجھ کر عقلی دلیل کو نظر انداز کرتا ہے، اور یہ رویہ احمق شخص کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ آپ نے لوگوں کو فرما برداری کی مخالفت کرنا سکھایا ہے، بروس نے کہا۔ جب تک آپ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے، میں قوم کو خان طوفانیہ کے واپس آنے تک متحد رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ صوفیہ نے سر کو جھکا لیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بروس انتظار کرنے لگا۔ آخر صوفیہ نے آہستہ مگر زور دے کر کہنا شروع کیا، فرض کرو کہ طوفانیہ واپس نہیں آتا، تب میں ہی اس وقت تک خان رہوں گا جب تک دوسرا منتخب نہ ہو جائے۔ پھر میں طوفانیہ کے بنائے ہوئے بہت سے قوانین کو منسوخ کر دوں گا جو سراسر ظالمانہ اور احمقانہ ہیں۔ تو کیا ویسی صورت میں یہاں ہماری قوم کا شیرازہ بکھر جائے گا، قوم منتشر ہو جائے گی؟ بروس نے نرم لہجے میں کہا، لیکن ہمارا خان تو ابھی زندہ ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے۔ آپ نے اس کے بنائے ہوئے قانون وفاداری کی تحقیر کی ہے، پھر بھی میں بحث نہیں کروں گا کیونکہ میں ڈسپلین کا پابند ہوں اور فرما برداری میرا ایمان ہے۔ صوفیہ چلایا، تم سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو بروس۔ میں صرف فرما برداری جانتا ہوں، بروس نے کہا۔ صرف فرما برداری سے ہی لوگ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر طوفانیہ تمہیں ایک احمقانہ عمل کا حکم دے کہ اپنی قوم کو موت کے منہ میں ڈال دو اور خود کو بھی مار ڈالو، تو کیا تم ایسے حکم کی تعمیل کرو گے؟ بالکل کروں گا، بروس نے جواب دیا۔ او خدایا، صوفیہ گرجا، ہم احمقوں کی نسل ہیں۔ بروس خاموش رہا۔ صوفیہ اٹھ کر چلنے لگا، اس کا چہرہ اتسا ہوا تھا۔ آگے پیچھے چند قدم چلنے کے بعد وہ بروس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور آہستہ سے بولا، میں نے جو حکم دیا ہے اسے واپس نہیں لے سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جنرل بروس نے سلوٹ کیا اور جاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے آقا۔ اس کے جانے کے بعد صوفیہ اکیلا چلایا، میں نے جو کیا ہے درست کیا ہے، بالکل یقین کے ساتھ۔ اب اس نے پھر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند کہاں آ سکتی تھی؟ اس کے اعصاب پر تو طوفانیہ کا تصور سوار تھا کہ وہ کیا کرے گا، کیا کہے گا۔ اب ایک اور دستک ہوئی۔ اس مرتبہ ارتھیہ کئی کمانڈروں کو ساتھ لے کر داخل ہوئی۔ اس نے سامنے آ کر بغیر کسی تمہید کے کہنا شروع کر دیا، صوفیہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ تم فوراً اپنا فیصلہ واپس لو۔ صوفیہ نے اس بوڑھی عورت کو غور سے دیکھا جو طوفانیہ کی ماں تھی۔ میں واپس نہیں لوں گا، ارتھیہ طنزیہ انداز میں مسکرائی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے میرے بیٹے سے غداری کی ہے۔ صوفیہ کا دل ایک دم سے جیسے سرد پڑ گیا۔ اس نے ارتھیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور خود پر جو لرزہ طاری ہو گیا تھا اس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کوئی غداری نہیں کی اور آپ جانتی ہیں میں نے پوری بصیرت سے کام لیا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو طوفانیہ کو آنے دو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ ارتھیہ نے خاموشی سے صوفیہ کے چہرے کو دیکھا، پھر بولی، تم اگر چاہو تو اپنی سبکی کے بغیر بھی فیصلہ واپس لے سکتے ہو، مگر تمہارا جھوٹا غرور تمہارے اختیار سے بڑھ کر ہے اور میرے بیٹے سے تمہارا جلاپا تمہارے غرور سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کے لیے قانون کو توڑ کر تم سمجھتے ہو کہ تم نے میرے بیٹے پر فتح پا لی ہے، ڈسپلین کو تباہ کر کے اور اس کے خلاف غداری کر کے خود کو طاقتور سمجھ رہا ہے۔ یہ عارضی خوشی ہے، لیکن یہ جان لو کہ ایک شخص کی ذاتی تسکین پوری قوم کے اتحاد یکجہتی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ صوفیہ نے نہایت توجہ سے ارتھیہ کی باتیں سنی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے دل سے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور آس پاس کی ہر چیز کو جلا کر خاک کر ڈالیں گے۔ چہرہ سرخ ہو گیا، ہونٹ کپکپانے لگے، آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ بڑی جد و جہد کے بعد وہ بول سکا، میں طوفانیہ کے آنے تک خان ہوں، بہتر ہے آپ اپنے محل چلی جائیں اور اس وقت تک باہر نہ آئیں جب تک میں اجازت نہ دوں۔ ارتھیہ مسکرائی، تم طوفانیہ کی ماں کو نظر بند کر رہے ہو؟ اوہ صوفیہ، تم تو کہیں زیادہ احمق ہو۔ اس نے جنرل کو اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے چلے اور وہ نہایت تمکنت اور وقار کے ساتھ باہر نکل گئی۔ پھر کچھ دیر بعد فاصلے سے صوفیہ نے اس کے ہنسنے اور تہقہے لگانے کی آوازیں سنی۔ صوفیہ تو اوپر سے نیچے تک تب گیا تھا، پاگل کی طرح ادھر ادھر چلنے لگا، خود ہی بدبدایا، کبھی چلایا اور بستر پر خود کو گرا دیا اور سر کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا، لیکن اپنے فیصلے سے ذرا بھی متزلزل نہ ہوا۔ صبح ہوتے ہوتے اسے نیند آئی اور اس نے خواب دیکھا کہ طوفانیہ اس کی طرف پڑ رہا ہے، مسکراتا ہوا، اور اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، یہ میرا جگری دوست ہے، میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ صوفیہ کو بڑا سکون ملا۔ اس نے طوفانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، محسوس کیا کہ اس میں کوئی سخت چیز معلوم ہوتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹا، دیکھا کہ طوفانیہ کے ہاتھ میں خنجر ہے جو سیدھا اس کے دل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بڑی خوفناک قسم کی مسکراہٹ طوفانیہ کے لبوں پر پھیل رہی ہے۔ صوفیہ چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر باہر دھندل کا چھایا ہوا تھا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ صوفیہ پاگل کی طرح چیخا۔ دروازہ کھلا تو جنرل بروس اور کمانڈر آغوت کھڑے تھے۔
دونوں کا چہرہ فخ تھا اور سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صوفیہ نے اندازہ لگایا کہ کوئی بہت بری خبر معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنے بستر پر بازوؤں کے سہارے بیٹھ گیا۔ جنرل بروس نے سلوٹ کرنے کے بعد کہا، آقا کمانڈر آغوت نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ شوگی نے پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ صوفیہ خاموشی سے بروس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آغوت نے ادب سے گفتگو کا آغاز کیا، لیکن اس کے لہجے میں جیت کا عنصر تھا۔ اس نے اپنی عورت سے کہا، آقا سے غداری کر کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جنرل بروس نے صوفیہ کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے کہا، آقا صوفیہ، بہتر ہوگا کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس نے آپ کے حکم پر جان دی ہے۔ نہیں، صوفیہ نے چیختے ہوئے کہا، میں ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ دونوں سلوٹ کرتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گئے۔ صوفیہ بستر پر لیٹ کر گراتا ہوا کروٹیں بدلنے لگا۔ اس وقت وہ بڑے خوفناک قسم کے خیالات کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے الٹی ہو گئی، درد سارے جسم میں دوڑ گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ مر جائے گا، لیکن چند لمحوں بعد اسے سکون مل گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر سوچا کہ اس نے درست فیصلہ کیا ہے، اس کے سوا وہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ باب نمبر 39۔ صبح جنرل بروس نے آ کر صوفیہ کو جگایا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ہمارے خان اعظم 10 بجے کی فلائٹ سے آ رہے ہیں، ابھی ہمیں سگنل موصول ہوا ہے۔ صوفیہ اٹھ بیٹھا، پھر کھڑا ہو گیا، لیکن ڈگمگا گیا۔ جنرل بروس نے بڑا کوٹ پہننے میں اور بیلٹ کسنے میں اس کی مدد کی۔ دونوں ایک ساتھ باہر نکل آئے۔ لوگوں میں بڑی چہل پہل تھی، ہر کوئی جذباتی ہو رہا تھا، اور اس وقت سب کچھ بھول کر یہی کہہ رہا تھا، ہمارا خان آنے والا ہے۔ سب لوگ استقبال کے لیے محل کے احاطے سے باہر میدان میں جمع ہونے لگے۔ عورتوں نے تالیاں بجا بجا کر گانا شروع کر دیا۔ رابی بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی کرامت گاہ سے باہر نکل آیا۔ دانیال بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارتھیا نظر نہیں آئی، لیکن جولیا اپنے بچے کو سفید فر میں لپیٹے بازوؤں میں لیے آ گئی۔ لیکن ابھی خان کے آنے میں دیر تھی۔ 2 جیپوں میں صوفیہ، جنرل بروس، دانیال، رابی راہب اور جولیا سوار ہو کر ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں طوفانیہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک خصوصی کار بھی گئی۔ محافظ دستے کے لانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ مجمع بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اور جب گاڑیاں نظر آنے لگیں تب بینڈ باجے والوں نے اور عورتوں نے گانا شروع کر دیا۔ دریا کا پانی چمک اٹھا، مویشی ڈکارنے لگے، گھوڑے ہنہنائے۔ لوگ اب اپنے خان سے ملنے کے لیے تیار تھے۔ فوج کے چاقو چوبند سپاہی بھی ایک طرف سلوٹ کرنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ خصوصی کار جھنڈا لہراتی ہوئی محل کے بڑے دروازے پر آ گئی۔ کار میں کوئی عورت نہ تھی۔ سلامی اور نغموں کے بعد تو بے ہنگم سا شور ہونے لگا، ہر کوئی خوش تھا۔ بڑے گیٹ میں داخل ہونے کے بعد احاطے میں تمام کمانڈروں نے سر جھکا کر وفاداری کا اظہار کیا۔ طوفانیہ اب کار سے اتر کر اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھا۔ ڈیوڈ اور گوریاں بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور ساتھ جانے کے بعد دانیال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، اور ڈیوڈ، گوریاں اور بروس اور صوفیہ دانیال کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں سب خاموش رہے۔ دانیال کے کمرے میں پہنچنے کے بعد سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ پہلے تو ان سب کی تواضع شراب سے کی گئی، پھر دانیال نے کہا، اب بتاؤ۔ ڈیوڈ نے مختصراً تمام رودات بیان کر دی اور یہ بھی بتایا کہ جارج نکولائی نے بھرپور امداد دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ اڑوس پڑوس کے ممالک سے تحفظ بھی حاصل ہو اور وقت پڑنے پر انہیں ڈرایا دھمکایا بھی جا سکے۔ ادھر طوفانیہ نے ڈوبتے سورج کے ساتھ کھانا کھایا، اور جب سورج ڈوب گیا تب اس نے جنرل بروس کو بلوا بھیجا کہ رپورٹ پیش کرے۔ اس کے ساتھ صوفیہ کو نہ دیکھ کر وجہ دریافت کی تو بروس نے کہہ ہی دیا، آپ کی عدم موجودگی میں بہت کچھ ہو چکا ہے خان اعظم، اور صوفیہ نے مجھ سے منت کی ہے کہ میں ہی سب کچھ آپ کو بتاؤں۔ طوفانیہ نے گھور کر بروس کو دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، اور صوفیہ اتنا ڈرپوک کب سے ہو گیا؟ صوفیہ ڈرپوک نہیں ہے، اگر ڈرپوک ہوتا تو کہیں بہتر ہوتا، بروس نے رک رک کر کہا۔ چلو کہو، طوفانیہ نے غراتے ہوئے کہا۔ ادھر صوفیہ اپنے کمرے میں انتظار کر رہا تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا، تاریکی پھیل چکی تھی اور چاند بھی اوپر اٹھایا تھا، اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفیہ کا دل دھڑکنے لگا، وہ بے حد خوف زدہ تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ طوفانیہ اسے بخشے گا نہیں، اور اس وقت کی اذیت بہت بڑی اذیت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے جنرل بروس کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ خان اعظم نے آپ کو یاد فرمایا ہے جناب صوفیہ۔ پھر صوفیہ کی پریشانی دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پرسکون ہو جاؤ صوفیہ، کوئی زیادہ گڑبڑ نہیں ہے۔ اب صوفیہ حاضر ہوا تو اس کے سامنے طوفانیہ کے علاوہ ڈیوڈ اور کمانڈر بھی بیٹھے تھے۔ سب خاموش تھے اور ہر ایک کی آنکھیں صوفیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ طوفانیہ نے بھی اسے دیکھا اور مسکرایا تک نہیں۔ اسے ایسا لگا کہ طوفانیہ اس وقت جتنا سفاک، بے رحم اور وحشی نظر آ رہا ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ طوفانیہ نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، لہٰذا وہ کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ اب وہ سب کچھ بھگتنے کو تیار تھا، اس لیے وہ اب خوف زدہ بھی نہیں تھا۔ اس کے سامنے اس وقت نہ تو اس کا جگری دوست تھا نہ بھائی، یہ تو ایک درندہ تھا، دہشت بھرا ہوا، پتھر کی طرح بے حس۔ اب موت ہی اس کا مقدر ہے اور یہی اس کو سکون دے سکتی ہے۔ صوفیہ نے آخر خود ہی کہا،
پتہ نہیں طوفانیہ کہ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں نے تمہاری ماں کو نظر بند رکھنے کے احکامات دیے ہیں۔ پھر اپنی احمقانہ باتوں پر خوفزدہ سا بھی ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور جب اس نے طوفانیہ کو مسکراتے دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ بہت دنوں بعد اس نے طوفانیہ کو مسکراتے دیکھا تھا۔ دوسرے بھی حیران ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فضا میں جو تناؤ تھا ڈھیلا پڑ گیا اور ڈیوڈ کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں تو صوفیہ تم مجھ سے زیادہ دلیر نکلے، طوفانیہ نے تند مگر تمسخرانہ انداز میں کہا۔ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا تو میں تمہاری ہمت پر تمہیں سلوٹ کرتا ہوں۔ صوفیہ اذیتناک خاموشی میں ڈوب گیا۔ وہ طوفانیہ کے اس انداز کو نہیں سمجھ سکا، اور جب طوفانیہ نے سخت اور تلخ قسم کا قہقہہ لگایا تو صوفیہ بالکل ہی ناکارہ ہو گیا۔ اس نے دوسروں کو بھی قہقہہ لگاتے سنا، جبکہ بروس کو اس نے اپنی طرف ہمت بندھانے کا اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، جس سے کسی قدر اس کو سکون ملا۔ طوفانیہ نے سخت لہجے میں کہنا شروع کیا، صوفیہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں کسی کی سنے بغیر اس کی مذمت کروں۔ ایک لمحے کو وہ رک گیا، اور یہ لمحہ صوفیہ پر اتنا بھاری ہوا جیسے اس کا دل ڈوب جائے گا۔ اسے دوست یا بھائی نہیں بلکہ نام لے کر فریادی کی طرح مخاطب کیا گیا ہے۔ کہو جو کچھ تمہیں کہنا ہے، صوفیہ نے آہ بھری اور سرد ہونٹوں کو جدا کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، صرف طوفانیہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے درست کیا ہے، اور میں پھر یہی کروں گا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو سراسیمہ ہو کر دیکھنے لگے، اور بروس تو اس جرت پر ڈر سا گیا۔ اچھا، طوفانیہ نے کہا، اور صوفیہ کے چہرے پہ نظریں جمائے رہا۔ صوفیہ نے لمبا سانس لیا جیسے اس کا دل اب باہر آ جائے گا۔ اس نے طوفانیہ کی طرف سے نظریں ہٹا لیں، ایک طرف کو دیکھا تو آغوت فاتحانہ انداز میں بڑا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بس اب میں مارا گیا، اس نے سوچا۔ طوفانیہ نے اپنے سپہ سالاروں پہ نگاہ ڈالی اور ان سے مخاطب ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ صوفیہ کے فیصلے سے مختلف رائے رکھتے ہو، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم فرما بردار رہے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو میرے غضب سے نہیں بچ سکتے تھے۔ سب حیرت زدہ رہ گئے، صرف ڈیوڈ اور بروس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ طوفانیہ نے انہیں دیکھ لیا اور ہونٹوں کو دباتے ہوئے بولا، اب آپ لوگ جائیں، اور وفاداری اور فرما برداری کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ نہایت خاموشی سے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور سلیوٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب یہی دونوں رہ گئے۔ طوفانیہ نے شراب کا پیالہ بھرا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ اور پیو۔ صوفیہ کی کانپتی ہوئی ٹانگیں جواب دینے لگیں۔ وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا، کانپتے ہاتھوں سے پیالہ لیا، ہونٹوں سے لگایا، لیکن ایک گھونٹ بھی اس سے نہ نکلا جا سکا۔ طوفانیہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں کہا، تم جانتے بھی ہو کہ تم ایک احمق ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ صوفیہ نے آہستہ سے پوچھا۔ طوفانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کے سامنے اقرار کر لیتا کہ جس شخص کو میں اپنی جگہ معمور کر کے گیا تھا وہ نرا احمق اور نااہل ہے؟ اور پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچتے کہ ان کا خان اعظم جو کبھی غلطی نہیں کرتا ہے اتنی بڑی غلطی کیسے کر گیا؟ صوفیہ نے خود کو بے بس پاتے ہوئے کہا، جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے کر ڈالو طوفانیہ، لیکن میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں بہت برداشت کر چکا ہوں۔ طوفانیہ خوشگوار موڈ میں تھا، مجھے یقین ہے۔ پھر زور سے ہنستے ہوئے بولا، اب پیو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ صوفیہ نے بڑی مشکل سے پینے کی کوشش کی، لیکن حلق سے ایسے اتری جیسے آگ بھری ہو۔ نہیں، طوفانیہ نے سوچتے ہوئے کہا، میں اقرار نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اتھارٹی کو بٹا لگ جاتا، اور ایک حکمران کو ہرگز ایسا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ تم احمق ہو صوفیہ، تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ کیا تم اتنا نہیں جانتے کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ وفاداری اور بے رحم ڈسپلین ہی ہماری محافظ ہیں، اور اتحاد ہی سے ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ کمزوری اور نفاق ہمیشہ طاقتور دشمنوں کو حملہ آور ہونے کا سگنل دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ طاقت اور اتحاد کی بنیاد ظلم پر کیوں رکھی جانی چاہیے۔ صوفیہ نے کہا، طوفانیہ یہ بتاؤ کہ اتحاد کے نام پر لوگوں کو رحم و کرم سے کیوں محروم کیا جائے؟ طوفانیہ مسکرایا، رحم و کرم طاقتور لوگوں کی عیاشیاں ہیں، ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ان فضولیات میں پڑیں۔ صوفیہ کا سر جھک گیا جیسے بالکل نٹھال ہو چکا ہو۔ تاہم آہستہ آہستہ وہی الفاظ نکلتے رہے، میں نے جو کیا ہے درست کیا ہے، صرف احمق ہی اسے غلط کہہ سکتے ہیں۔ غلطی وہ نہیں ہے جو میں نے کی، بلکہ ماضی میں جو تم کرتے رہے ہو وہ غلط ہے۔ تم نے اپنے لوگوں کو جانور بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب اسے پورا یقین تھا کہ طوفانیہ غضبناک ہو کر اس پر برس پڑے گا، لیکن ادھر خاموشی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ طوفانیہ اسے دیکھتا ہوا مسکرا رہا ہے۔ تم کبھی نہیں سمجھو گے صوفیہ، لیکن تم میرے جگری دوست ہو۔ میں معاف تو کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں سمجھا نہیں سکتا ہوں، اور یہ صرف تمہارے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی جگہ معمور کرنے میں نے حماقت کی تھی۔ صوفیہ نے حیرت سے سنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مارا نہیں جائے گا اور کوئی سزا نہیں ملے گی۔ طوفانیہ نے اپنا بازو صوفیہ کے کندھے پہ رکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم میرے جگری دوست ہو، تم نے 2 مرتبہ میری جان بھی بچائی ہے۔ طوفانیہ مسکرایا، لیکن صوفیہ کے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ کیا اسے واقعی معاف کر دیا گیا ہے۔